الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم اپنے دورہ قرآن کے سلسلے کے آج اگلے درس کو شروع کرتے ہیں اپنے اہداف پہ ایک نظر ڈالنے کے ساتھ، اور جن چیزوں کو ہم نے خاص طور پر اپنی توجہ میں رکھا ہوا ہے اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بہت ضروری ہے۔ آپ بھی سلائیڈز کو اپنے سامنے ضرور کھولیے۔ دوسری چیز ہمارے سامنے ایک ٹارگٹ کے طور پر ہے، وہ یہ کہ ہم نے ہر صورت کو پہچاننا ہے، اس کے کلیدی الفاظ یا کی ورڈز کے ذریعے سے اور اس کے بنیادی مضامین کے ذریعے سے۔ تیسری چیز ہمارے سامنے ہے کہ قرآن کی وکیبلری میں اضافہ کرنا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ الفاظ آپ کے ذہن نشین ہوتے چلے جائیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ عملی تعلق، عملی زندگی کا جائزہ لینا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عمل کے لیے اپنے حالات کے مطابق اصول لیتے جائیں۔ کل ہم نے سورہ محمد، جس کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے، وہ پڑھ لی تھی الحمدللہ، اور آج اس سے اگلی سورہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سورۃ الفتح۔ یہ بات تو ہم جان چکے کہ یہ جو مدنی صورتیں اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں جو 3 مدنی صورتیں درمیان میں آئی ہیں، تو اس کے اندر یہ سب سے آخری سورہ ہے، یعنی دوسری سورہ ہے، یعنی یہ مکی صورتوں کا گروپ جب ختم ہوا تو اس کے بعد یہ 3 مدنی صورتیں ہم نے کل شروع کی تھی، جس میں سے پہلی سورۃ محمد ہے، جس کا دوسرا نام قتال بھی ہے، پھر سورۃ الفتح ہے، اور پھر تیسری سورۃ الحجرات ہے۔ تو یہ 3 مدنی صورتیں درمیان میں آئی ہیں، یعنی اس وقت ہم ایک طرح سے مدنی دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ یعنی وہ جو ہم پہلے ابھی تک ہم پڑھتے آئے تھے، 13 مکی صورتیں ہم نے پڑھی، جس میں کل ہم نے آخری سورہ سورۃ الاحقاف پڑھی تھی۔ اس میں آپ دیکھ رہے تھے کہ مستقل یہ موضوعات چل رہے تھے کہ توحید کے بارے میں دلائل، آخرت کے بارے میں دلائل، اور خصوصاً یہ بات تھی کہ قرآن کی حقانیت۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ حامیم ساری حوامیم تھی، اور حامیم کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کہ قرآن کی سچائی کے اوپر جو ہے وہ اس کا ایک بنیادی موضوع تھا، یعنی جیسے ہم نے کہا قرآن عربیہ، اور اس کے ساتھ ہی حامیم والکتاب المبین۔ تو یہ ساری چیزیں جو بنیادی موضوع چل رہا تھا وہ مکہ کے اندر وہ یہی تھا، مستقل یہی بحث تھی کہ وہ لوگ قرآن کو جھٹلا رہے تھے، اور اصل میں اس بات کو جھٹلا رہے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے، اور یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کتاب اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑا موضوع یہ تھا کہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کو جھٹلاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم مکی صورتوں کے اندر ہم نے 13 صورتوں کے اندر پڑھی۔ اس میں بہت زبردست ذکر توحید کا تھا، پھر توحید عملی کا تھا، پھر توحید عملی کے اندر انفرادی اور اجتماعی زندگی میں توحید عملی کا کیا معنی ہے، اور اس کو لانے کے لیے ایک مومن کو کہ ایمان کے کیا تقاضے ہیں، یہ ساری صورتیں، یہ سارے موضوعات ہم نے پچھلی 13 مکی صورتوں میں پڑھے۔ اس کے بعد جب مدنی صورتیں شروع ہوئی، یہ 3 مدنی صورتیں جس میں محمد، فتح اور حجرات، ایک مرتبہ پھر ہم بہت آگے جا کے مدنی دور کے اندر داخل ہو گئے۔ اور جیسا کہ کل میں نے آپ سے کہا کہ جو سورہ محمد تھی وہ اور سورۃ الفتح یہ ایک دوسرے کا جوڑا ہے، اس لحاظ سے کہ سورہ محمد یا القتال وہ بالکل مدینہ کے شروع میں نازل ہوئی ہے، یعنی ابھی جب کوئی غزوہ عملی طور پر پیش نہیں آیا تھا، غزوات کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، البتہ غزوے کا یا قتال کا یا جہاد کا حکم آ چکا تھا سورۃ البقرہ کے اندر۔ اور اس دوران بدر کے مارکے سے پہلے اللہ تعالیٰ سورہ محمد کے اندر مسلمانوں کی ذہنی تربیت کر رہے ہیں، اور الگ الگ معاشرے کے اندر یہ چھانٹ ہو رہی ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ بزدلی دکھا رہے ہیں پہلے سے ہی، اور وہ جو خطرات ہیں ابھی جو آئے نہیں ہیں لیکن جو خطرات ان کے سر پہ منڈلا رہے ہیں ان کا تصور کر کے وہ پہلے ہی جہاد سے جی چرانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ والا دور تھا۔ اور اب جو اس کا اگلا جوڑا ہم پڑھ رہے ہیں، اسی سورہ محمد کا جوڑا سورۃ الفتح، یہ میں نے آپ سے کہا کہ اس لحاظ سے اس کا جوڑا ہے کہ جب وہ آغاز تھا غزوات کا، فتوحات کا، اور یہ سورۃ الفتح ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کی بشارت دے دی ہے، یعنی وہ آخری فتح جو مسلمانوں کا حاصل ہوئی جس سے پورا عرب مسخر ہو گیا، وہ اگرچہ 8 ہجری میں مکہ کی فتح کے ساتھ ہوئی، لیکن اس کا آغاز 2 سال پہلے حدیبیہ سے ہو گیا تھا۔ تو یہ وہ سورہ ہے جو کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے صلح حدیبیہ سے واپسی کے سفر میں نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کی جو صلح تھی یا جو مذاکرات تھے، جو معاہدہ تھا حدیبیہ کے موقع پر جو ہوا، اس کے مقام پر اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا، یعنی گویا وہاں سے فتح مبین کا آغاز ہو گیا، اور وہ 2 سال کے بعد وہ مکہ کی فتح کی شکل میں اس فتح کا کہنا چاہیے کہ تکمیل ہوئی۔
اور جب یہ سورہ نازل ہوئی، یعنی ہم وہ پورا بھی دیکھیں گے اس کے پس منظر میں حدیبیہ کا واقعہ، اگرچہ ہم سورۃ المائدہ جب ہم نے پڑھی تھی اس وقت بھی ہم اس کا پس منظر دیکھ چکے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر وہ سورہ نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے. آپ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ خود یہ بشارت دے رہے ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم آپ کو ایک فتح مبین، بالکل ایک واضح فتح، دو ٹوک فتح کی بشارت دیتے ہیں، تو اس سے بڑی خوشخبری آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور کون سی ہو سکتی تھی. اور وہ سارا مکہ کا 13 سال کا دور اور پھر 6 سال مدینہ کے وہ تکلیفوں کے دور، مصائب کے دور، آزمائشوں کے دور، جب اپنے پیاروں کی شہادتیں بھی ہوئیں اور ہر طرح کی جانی اور مالی قربانیاں، وہ ساری چیزیں جب ان سے گزر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہوگی تو آپ سوچئے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقعی اس سے زیادہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ کوئی چیز اس سے محبوب نہیں ہو سکتی. اچھا، کتابی رب میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سورہ محمد یا قتال جو ہے اس کا یہ جوڑا ہے. محمد اور قتال دونوں اس سورہ کے نام ہیں، اور اس کا یہ جوڑا کیوں ہے یہ بھی بتا دیا کہ وہ غزوات کا آغاز تھا، یعنی فتوحات کا آغاز تھا، اور یہ فتوحات کی تکمیل ہے، اس لیے یہ اس کا جوڑا ہے. اور بالکل اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی بالکل ترتیب الانفال اور التوبہ کی شکل میں بھی رکھی تھی کہ انفال جو ہے وہ بدر کے بعد نازل ہوئی، پہلے مارکے کے بعد، اور توبہ جو ہے وہ مکہ کی مکمل تسخیر کے موقع پر، یعنی پورے عرب کی تسخیر کے موقع پر نازل ہوئی. اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ سورہ جو ہے وہ النساء اور المائدہ کے ساتھ بھی اس کو بہت گہرا ربط ہے. وہ کس طرح سے ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے کل جو سورہ پڑھی تھی سورہ محمد، اس کو ہم نے کہا تھا کہ انفال کے ساتھ جڑ رہی ہے نا، کیونکہ اس کے فوراً بعد غزوہ بدر ہو گیا، اور غزوہ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال نازل فرمائی، اور اس کے اندر غزوہ بدر کے حوالے سے جو تبصرہ تھا اس کا ذکر فرمایا. تو اسی طرح یہ سورۃ الفتح جو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعاتی اعتبار سے یہ صلح حدیبیہ، اور صلح حدیبیہ کے وقت میں کون سی سورت نازل ہوئی تھی؟ سورۃ المائدہ. یعنی ایک گروپ، اصل میں آپ یوں سوچیں کہ مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گروپ ہم پہلے شروع قرآن میں پڑھ کے آ گئے، بقرہ، آل عمران، نساء اور المائدہ. وہاں سے یعنی البقرہ سے شروع ہو کے جو تاریخ کا سفر شروع ہوا المائدہ تک، تو یہ مدینہ کے شروع کے پورے 6 سال کور ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی بقرہ نازل ہو رہی ہے بالکل ہجرت کے دوسرے سال، یعنی ہجرت کے ساتھ ہی نازل ہونا، اس کا نزول شروع ہو گیا آہستہ آہستہ. اور پھر اس کے بعد جو المائدہ نازل ہو رہی ہے وہ نازل ہو رہی ہے صلح حدیبیہ یعنی 6 ہجری میں. تو یہ سوچیں کہ یہ چاروں صورتیں جو ہیں البقرہ، آل عمران، نساء اور المائدہ، یہ پہلے یعنی مدینہ کے مدنی دور کے پہلے 6 سال کو کور کرتی ہیں. تو اب جس حصے میں ہم داخل ہو گئے ہیں قرآن کے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی والی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ بیک وقت 2-3 صورتیں نازل ہو رہی ہوتی تھی اور مختلف آیات نازل ہو رہی ہوتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے تھے، یعنی جبریل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رکھواتے تھے ان کی جگہوں کے اوپر. تو سورۃ الفتح کا جو زمانہ ہے وہ وہی ہے جو المائدہ کا زمانہ ہے، النساء کا آخری زمانہ اور المائدہ کا شروع کا زمانہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی وہی والے موضوعات ملیں گے. موضوعات تو اس لیے وہی ہوں گے کیونکہ آس پاس کا جو ماحول ہے، جس تاریخی دور سے گزر رہے ہیں، اس وقت کے جو حالات ہیں انہی کے مطابق بات ہوگی. تو جو زمانہ نزول ہوگا ظاہر ہے موضوعات بھی اسی سے ملتے جلتے ہوں گے. اچھا، مضامین اس کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کا خاموش آغاز ہو رہا ہے، یعنی فتح کا آغاز ہو گیا، اگرچہ فتح 2 سال بعد مکمل ہوئی لیکن اس سے فتح کا آغاز ہو رہا ہے. اس کے بعد اس کا جو دوسرا موضوع ہمیں اس کے اندر نظر آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فتح کی تیاری اور اس کے تقاضے، یعنی فتح شروع ہو رہی ہے تو جب آپ سمجھیں کہ آپ فتح کی تیاری کریں اب، تو اس کہنا چاہیے کہ جو مکمل فتح ہے، فتح کی کامل شکل آپ کو جو 2 سال بعد ملے گی، اس کی تیاری سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے وہ کس طرح ہونے جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب آپ کو اس فتح کے لیے آس پاس کا ماحول کیسے سازگار ہوگا، اور اس فتح میں داخل ہونے سے پہلے مسلمانوں کو جو اس کے تقاضے ہیں وہ بھی سمجھائے جا رہے ہیں. ایک دفعہ پھر ان کا جو عہد وفا ہے اور ان کی وفاداری، اس کا ان سے پھر سے کہنا چاہیے کہ عہد لیا جا رہا ہے. اچھا، اس میں جو کلیدی الفاظ ہے، ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ فتح مبینہ، جس کی پہلی آیت کا حصہ ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ، یہ ہے ہی فتح مبین کی صورت. اور دوسرا اس کا جو اہم ترین موضوع ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ،
یعنی ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ فتح جب ہو گئی تو نظریاتی اعتبار سے کس چیز کی فتح تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی فتح ہے نا، کیونکہ اسی کا تو انکار ہو رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تو انکار ہو رہا تھا۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سورہ محمد جو ہم نے پیچھے پڑھی، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آمنوا بما نزل علی محمد، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس سورہ کا اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ کے اعلان پر ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فتح جو ہے وہ جڑی ہوئی تھی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے نظریے کے ساتھ، اور ایک طرح سے جب فتح ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی فتح ہو گئی اور اس کو انہوں نے مان لیا۔ اچھا، اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہم سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ایک دفعہ ہم وہ دیکھ لیں حالات کہ جب صلح حدیبیہ میں پتہ ہے کہ 5 ہجری میں احزاب کا غزوہ ہوا، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ سارے احزاب یعنی ساری جماعتیں، سارے عرب مل کے، قبائل سارے مل کر آ گئے تھے، اور اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی الفاظ فرما دیے تھے کہ اس کے بعد تم لوگ جو ہو وہ یعنی قریش تم پر کبھی بھی اب حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ تم اب اقدام کرو گے۔ تو یہ وہ تاریخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا غزوہ احزاب کے موقع پر، اس کے بعد جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی احزاب میں، اور ایسا ہی ہوا کہ 5 ہجری کے بعد غزوہ احزاب کے بعد دوبارہ کبھی اہل عرب نے مسلمانوں کے اوپر، مدینہ کے اوپر حملے کی ہمت نہیں کی۔ اب مسلمانوں کے اقدام کی باری تھی۔ اقدام کس شکل میں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نبی انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جب سے ابھی 6واں سال ہے ہجرت کا، اور جب سے ہجرت کی تھی تو اس وقت سے مسلمان، ظاہر ہے کہ قریش نے ان کے اوپر مکہ کے دروازے اور بیت اللہ کے دروازے بند کیے ہوئے تھے، مستقل جنگیں ہو رہی تھیں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان فرمانا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں ایک بہت بڑی بات تھی، یعنی ایک بہت بڑی جرت تھی، اور ظاہر ہے کہ لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ وہ قریش کس طرح آخر ہمیں مکہ کے اندر داخل ہونے دیں گے، یہ تو ان کی بہت بڑی سبکی ہوگی۔ تو اسی لیے بہت سے لوگ جن کی ایمان کمزور تھے وہ اس موقع پر پیچھے ہٹ گئے اور وہ سفر میں ساتھ نہیں گئے، اور 1400 جانثار صحابہ جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر میں ساتھ دیا، اور وہ یعنی ظاہر ہے کہ چونکہ وہ احرام پہن کر نکل رہے تھے، انہوں نے صرف اسلحہ ان کے ساتھ نہیں تھا، صرف ایک تلوار تھی جو ہر یعنی عمرہ یا حج کرنے والے حاجی کے ساتھ یا معتمر کے ساتھ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان کے پاس کوئی اس کے علاوہ جنگ کا کوئی سر و سامان نہیں تھا۔ اس کے ساتھ جو ان کے تھے وہ قربانی کے اونٹ تھے، تو یعنی وہ سب پتہ چل رہا تھا کہ احرام کی حالت میں ہیں، قربانی کے جانور ساتھ ہیں جن کے گردنوں میں قلادے ڈلے ہوئے ہیں، اس کی نشانی کے طور پہ کہ یہ قربانی کے لیے ساتھ جا رہے ہیں، اور صرف ایک ایک تلوار جو ان کے ساتھ ہوتی تھی تو وہ یہ لے کر وہ روانہ ہو گئے، اور صرف 1400 صحابہ جو تھے وہ اس سفر میں ساتھ تھے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توقع تھی کہ نہ ان کے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مستقل آگے تک مکہ تک جاسوس یعنی مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ وہ حالات سے باخبر کرتے رہیں، تو مکہ کے لوگ بھی باخبر تھے کہ یہ لوگ روانہ ہو گئے ہیں۔ اور ایک مرتبہ یعنی جب ایسا ہوا کہ پتہ چلا کہ حملہ کرنے کے لیے قریش آ رہے ہیں، ان کا ارادہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تبدیل کر لیا۔ اب یہ حدیبیہ جو ہے یہ مکہ سے مدینہ کے راستے میں عام جو روٹ ہے اس کے اوپر نہیں آتا، بلکہ بہت ایک پھیر کے اور انتہائی دشوار گزار راستے پر یہ آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تبدیل کر لیا، اور یہاں تک کہ وہ کفار کو یعنی کہ علم نہیں ہوا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تک پہنچ گئے، جو بالکل مکہ کے بالکل ایک طرح سے سمجھے کہ سرے کے اوپر ہے۔ اور وہاں جا کے جو ہے وہ جب قریش کو علم ہوا، اور انہوں نے 2-3 مرتبہ اس بات کی کوشش کی کہ مختلف لوگوں کو بھیجا کہ مسلمان یہاں سے واپس ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر اہل مکہ کے پاس پہلے بھیجا، تاکہ کوئی خون خرابہ نہ ہو، پہلے سے بات چیت ہو جائے۔ ان کو بھیجا، لیکن حضرت عثمان بہت عرصے یعنی کافی وقت گزر گیا، واپس نہیں آئے، اور ان کو وہاں پر روک لیا گیا۔ وہاں سے یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ایک بہت بڑی بات تھی کہ سفیر کو قتل کرنا، اور حضرت عثمان جیسے شخص کو جن کا بے انتہا باعزت اور بہت با اثر خاندان اور قبیلہ جو تھا وہ مکہ کے اندر تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منتخب کیا تھا اس نازک موقع کے اوپر۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام سے جانثاری کی، یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ موت کے اوپر بیعت لی، یا پھر تا وقت یعنی اس وقت تک جہاد کرنے کی بیعت دی جب تک کہ انہیں کامیابی حاصل نہ ہو، تو اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر اس کا ذکر آئے گا۔
اس کے بعد پتہ چلا کہ حضرت عثمان جو ہے واپس آ گئے، وہ افواہ تھی اور وہ ان کو شہید نہیں کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد لیکن خود ہی اہل مکہ کو سمجھ آ گئی کہ اس وقت قتال یعنی ان کے ساتھ جنگ کرنا ہمارے حق میں بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ پورا عرب ہمارا مخالف ہو جائے گا کہ ہم نے لوگوں کو بیت اللہ سے روکا ہے۔ ان کا وفد آیا اور انہوں نے آ کے مذاکرات کیے، اور اس موقع پر جو صلح کی شرائط طے ہوئی وہ ہمارے سامنے، ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ بہت ایسی شرائط تھیں جو بظاہر مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ ہم نے دب کر ان سے یہ صلح کر لیا، حالانکہ بیعت رضوان کر چکے تھے، وہ مرنے کی یعنی شہادت کی بیعت کر چکے تھے، جان دینے کی بیعت کر چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح کر کے واپس چلے جانے اور اگلے سال آنے کا معاہدہ کر لیا، تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے دل پر بہت یہ جو وقت تھا وہ سخت تھا کہ ہم جب جان دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر یہ کمزوری کیوں؟ اور اس کی جو شقیں تھیں وہ ایسی ہی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو طے پائی تھی چیزیں کہ 10 سال، اصل چیز یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ کوئی بھی دونوں فریق جو ہے وہ جنگ نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی جنگ بندی کا معاہدہ تھا۔ اور مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال وہ دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے آ جائیں، جسے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی شخص جو ہے وہ یعنی مکہ سے کوئی مسلمان اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، تو وہ اس کو واپس مکہ بھیج دیں گے۔ لیکن اگر کوئی مدینہ سے کوئی شخص جو ہے مکہ جائے گا، کفار کے پاس جائے گا، تو وہ اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو مسلمانوں کو بہت زیادہ کھٹک رہی تھیں۔ اس میں ایک تو یہی والی بات تھی کہ جو یہ واپسی کا تھا تبادلہ تھا یہ بھی متوازن نہیں تھا، اور دوسری چیز جو مسلمانوں کو بہت زیادہ کھٹک رہی تھی وہ یہی تھی کہ ہم واپس کیوں ہو جائیں، یعنی ہماری واپسی جو ہے بغیر عمرہ کیے۔ اور پھر اس میں یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کیا وہ خواب یعنی نعوذ باللہ شکوک و شبہات، کیا وہ خواب ٹھیک نہیں تھا؟ یا جب اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ظاہر خواب دکھایا، تو پھر ہم کیوں واپس لوٹ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے شبہات کو دور فرمایا، اور جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ یہ تو آپ نے دب کر معاہدہ نہیں کیا بلکہ آپ کی فتح کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ ساری شقیں جو تھیں معاہدے کی وہ ثابت ہوئیں کہ جو بظاہر مسلمانوں کو لگ رہی تھی کہ ہم نے دب کر کی ہیں، وہ ایک ایک چیز کس طرح مسلمانوں کے لیے فتح کا سبب بنی۔ اس کو ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ ہم سورت کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں فتح مبینہ۔ اس کے بعد میں جو حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود اور جابر بن عبداللہ، برا بن عازب، یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سے تقریباً ایک ہی معنی میں منقول ہے یہ روایت کہ لوگ فتح مکہ کو فتح کہتے ہیں، حالانکہ ہم اصل فتح حدیبیہ کو سمجھتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم تو اصل فتح حدیبیہ کو ہی سمجھتے تھے۔ بخاری، مسلم اور دیگر روایات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یتم نعمتہ، کس لیے فتح آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فتح اتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ اس سے آگے پیچھے کے انسان کے سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور وہ معافی کس شکل میں ہوتی ہے، یہ بھی بہت ساری اس میں پہلو ہیں کہ وہ کس طرح سے جو کمزوریاں ہوتی ہیں کمزوری کی حالت میں، یا اس فتح کی وجہ سے جو بہت سارے نئے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کرنے کی توفیق انہیں ملتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے درجات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے فتح کے ساتھ اس کے اور بہت سارے جو کہنا چاہیے کہ اس کے جو اور بہت ساری سعادتیں ہیں اس کی وہ حاصل ہوتی ہیں۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تاکہ ہم آپ کے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیں۔ اچھا، اب اتمام نعمت والی آیت بالکل اسی زمانے میں ہم نے دیکھا کہ اسی زمانے میں سورۃ المائدہ بھی نازل ہوئی ہے۔ وہی زمانہ نا، ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ سورۃ المائدہ بھی شروع اسی طرح ہوئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو، اور وہ صلح حدیبیہ ہی کے زمانے میں اس کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے، اور اس میں بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ عہد کو وفا کرنا ہے۔ تو اس کے اندر بھی وہ والی آیت آئی تھی کہ جو بہت ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جس مفہوم میں آئی، یعنی ایک فتح، ایک اتمام نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت تمام کر دی،
ٹھیک ہے، مسلمانوں کے اوپر وہ جو شریعت تھی وہ کامل ہو گئی. اس سے پہلے کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کامل شریعت نہیں عطا کی جیسا کہ مسلمانوں کو دی، جو کہ تا قیامت جو کہ اتنی وسعت رکھتی ہے اپنے اندر کہ ہر زمانے اور ہر طرح کے حالات اور ہر طرح کی قوموں کے لیے وہ یکساں قابل عمل ہے، کبھی پرانی نہیں ہوگی، وہ جامع ہے، وہ مکمل ہے. ایک تو یہ اللہ کی اتمام نعمت شریعت کی شکل میں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فتح کو جو اتمام نعمت فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اکیلی شریعت اگر وہ صرف کتاب کے اندر بند ہو تو وہ اتمام نعمت نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ فتح کے ذریعے فتح حاصل ہوتی ہے، غلبہ حاصل ہوتا ہے تو شریعت نافذ ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں، یعنی صرف تکمیل شریعت اتمام نعمت نہیں ہے، بلکہ اس شریعت کے نفاذ کے لیے جو غلبہ چاہیے وہ بھی اتمام نعمت کا لازمی جز ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ چونکہ اس غلبے کا ہی کی بشارت دے رہے ہیں، اس فتح کی بشارت دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتمام نعمت کا لازمی جز ہے کہ آپ کو غلبہ حاصل ہوگا، اقتدار حاصل ہوگا، تو ہی آپ اس شریعت کے اوپر عمل کر سکیں گے اور کرا سکیں گے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے. پہلے سے سیدھا راستہ تھا لیکن اتمام نعمت کے بعد صراط مستقیم جو ہے اس کی بھی وہ تکمیل ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تم کو زبردست نصرت بخشے. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں. زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے. اچھا، یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے سکینت نازل فرمائی مومنوں کے اوپر، تو اس سکینت سے کیا مراد ہے؟ اس سکینت سے یہ مراد ہے کہ جتنے سخت حالات سے حدیبیہ کے موقع پر، یعنی اس صلح کے موقع پر مسلمان گزرے، یعنی کیا کیا ہوا کہ پہلے جب وہ وہاں پر حدیبیہ میں قیام کیا ہوا تھا تو اس دوران بھی انہوں نے ایک دفعہ وہ حملہ آور ہو گئے تھے مکہ کے لوگ، اور 70 کے لوگ، ان کے 70 کے قریب لوگوں کو مسلمانوں نے گرفتار بھی کر لیا تھا، یعنی چوری چھپے انہوں نے ایک مرتبہ حملہ بھی کیا. اس موقع پر بھی مسلمانوں نے جو ہے ان کے ساتھ یعنی ان کو چھوڑ دیا. یعنی مسلمان پوری طرح سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت کر رہے تھے کہ ہم کسی لڑائی جھگڑے کی نیت سے نہیں آئے، ہم قتال کی نیت سے، جنگ کی نیت سے نہیں آئے. اسی طرح جیسے کہ انہوں نے اس معاہدے کے دوران جو اتنی ساری ایسی باتیں ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ معاہدہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اسے کاٹ دیں، ہم تو آپ کو، اصل تو جھگڑا ہی اسی بات پہ ہے، ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم نے اس کے اوپر دستخط کر دیے، مہر لگا دی، تو ایک طرح سے ہم نے آپ کی رسالت کو مان لیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو، کفار نے کہا کہ اس کو مٹائیے. اور اس وقت جو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹایا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ایسی جذباتی صدمہ تھا مسلمانوں کے لیے. اسی طرح بسم اللہ سے شروع کرنے کے حوالے سے بھی جو یہ تھا کہ اس کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کر رہے تھے. تو یہ ساری باتیں، اس کے علاوہ جو ساری یہ شرائط طے ہوئی ہیں. اچھا، جذباتی موقع اور کون کون سے آئے کہ جو ہی یہ ابھی لکھا نہیں گیا تھا معاہدہ، لیکن اس سے پہلے ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اگر کوئی مسلمان، مکہ میں رہنے والا کوئی مسلمان اپنے ولی کی اجازت کے بغیر آ جائے گا تو اس کو آپ واپس کریں گے. تو اسی موقع پر کیا ہوا کہ ابو جندل جو ایک صحابی تھے اور ان کے والد جو تھے وہ کافر تھے، تو وہ اس موقع پر وہاں موجود بھی تھے. تو وہ ان کو انہوں نے قید کیا ہوا تھا بہت عرصے سے، یعنی باقاعدہ ان کو زنجیروں سے جکڑ رکھا تھا، اور وہ کسی طرح سے وہ بیچارے بھاگ کر نکل آئے تھے اس قید سے. ان کے اس وقت بھی اس کے جسم کے اوپر پورے زنجیروں کے، بیڑیوں کے نشان تھے، اور بہت بری حالت میں وہ اس وقت وہاں پہ زخمی حالت میں وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ میں کسی طرح بچ کر آ گیا ہوں، اب آپ مجھے پناہ دے دیجیے. لیکن اس وقت ایک ایسا جذباتی موقع، آپ سوچیں کہ مسلمانوں نے کے لیے کتنی بڑی سخت آزمائش تھی کہ وہ اپنے ایک بھائی کو ظالموں کے ہاتھ سے نہیں چھڑا سکتے. تو کفار نے کہا کہ نہیں، اگرچہ لکھا نہیں گیا معاہدہ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ طے تو ہو چکا ہے، تو آپ اس کو واپس کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی طرح سے واپس کر دیا. تو یہ سارے موقع جو اتنے زیادہ جذباتی یعنی مسلمانوں کو، مسلمان ہوئے، اور پھر وہ والا واقعہ ہمیں پتہ ہے اس کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا معاہدہ ہو گیا، کفار چلے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب ہم یہیں پر اپنے جانوروں کو ذبح کرنی، قربان کر دو اور سر منڈوا لو.
لیکن کوئی صحابی بھی نہیں اٹھے حکم کی تعمیل میں. اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ اپنا جانور قربان کر دیں, ذبح کر دیں, اپنا سر منڈوا لیں. اور ان کو دیکھ کے پھر صحابہ کرام اٹھے. تو اور پھر حضرت عمر کی وہ والی بات, حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ یعنی ایک ایسی کیفیت کہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے, کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ تو انزل السکینہ سے مراد یہ ہے کہ ایسے جذباتی موقعوں پر بھی صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھائی, زبان تک سے کوئی ایسی بات نہیں نکالی جو کفار کو غصہ دلانے والی, تیش دلانے والی ہوتی ہے, جنگ کی آگ بھڑکا دینے والی ہوتی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی جو کلمہ کفر یا اللہ کو ناراض کرنے والی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی ہوتی. تو یہ اصل میں سکینت ہے. اس سکینت کا مطلب ہم بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس کا مطلب کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی وہ نیند میں چلے گئے یا ان کے اوپر کوئی ایسی ظاہری طور پر, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایسے جذباتی موقع پہ وقار کا دامن, صبر اور وقار کا دامن تھامے رکھنا, یہ اس صورت کے اندر السکینہ بار بار اسی کیفیت کو کہا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی اتنا بڑا صبر جو ہے وہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا, اور وقار کے ساتھ ایسے موقعوں پر انسان جو ہے وہ کسی جذباتی اس کا اظہار نہ کرے, تو یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا, یہ اللہ کی طرف سے. تو اس کو اللہ نے کہا کہ اللہ نے یہ نازل فرمائی. اور کیوں نازل فرمائی؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم, کہ ہر ایسے موقع پہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب آزمائش میں مسلمانوں کو ڈالا جاتا ہے, اہل ایمان کو, تو ان کے ایمانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس سکینت کی وجہ سے بھی اور اس صبر کا دامن تھامنے کی وجہ سے بھی اہل ایمان کی ایمان میں اضافہ ہوا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں, دیکھیے بہت مجھے اس کو سن کے پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حالانکہ فتح کی اور جنگ کی اور ایسی صورت ہے نا, لیکن اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا الگ ذکر فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال اگر مومن عورتیں گھروں پر بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ چونکہ انہوں نے گھروں کو اس طرح سے سنبھالا ہوا ہوتا ہے کہ ان کے شوہر یا ان کے بھائی, ان کے گھروں کے مرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے جانثاری کا ثبوت دے سکتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ ہم 1400 ہیں, ہم ہتھیاروں کے بغیر ہیں, اور کفار ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہماری نیت نہیں ہے جنگ کی, لیکن کچھ بھی بہت بڑے خطرات کے لیے وہ گھروں سے تیار ہو کر نکلے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے وقت میں مومن عورتوں کے لیے بھی پورا اجر ہوتا ہے جو صبر کے ساتھ اپنے مردوں کا ساتھ دیتی ہیں اور ان کو اس وفاداری اور جانثاری کے لیے ہمت دلاتی ہیں. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء, اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں, برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے ہیں. برے گمان رکھتے ہیں یعنی ان کا خیال تھا, جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو جو کہ مدینہ میں تھے ہے نا, جو پیچھے رہ گئے تھے, انہیں پتا تھا کہ بہت خطرہ ہے اور بہت رسک ہے اس معاملے میں, تو وہ نہیں گئے تھے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور عورتوں کو مشرکین مردوں اور عورتوں کے ساتھ ملا دیا. ہم بار بار سورۃ توبہ جب ہم نے پڑھی وہیں سے لے کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بالکل مشرکین اور کفار کے ساتھ ان کا معاملہ ایک ہی جگہ کیا ہے, یعنی اللہ کے نزدیک وہ برابر ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے بارے میں غلط گمان کیا, یعنی انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ ان کو شاید یوں ہی اکیلا چھوڑ دے گا, ان کی مدد نہیں کرے گا. علیہم دائرۃ السوء, برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے. وغضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لهم جہنم وساءت مصیرا, اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما, زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو بشہادت دینے والا, بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر
بھیجا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں کا ذکر فرما رہے ہیں اور اپنی زبردست ہونے کا، اپنی طاقت اور اپنی قدرت کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت واضح کر رہے ہیں کہ آپ کو تو ہم نے شہادت دینے والا اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی یہ آپ کا منصب ہے جس کام کے لیے آپ نکلے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، کبھی غزوہ ہوگا، کبھی صلح ہوگی، کبھی مذاکرات ہوں گے، یہ سب چیزیں جو ہے اس شہادت حق کا حصہ ہیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یعنی نبی صلی اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مبعوث کیا ہے وہ اس لیے کہ ان پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں، آپ انہیں تنہا نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے ہی اپنے انبیاء کی مدد فرمائی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس موقع پر فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کی بہترین جو ہے وہ تسبیح کریں، اپنے دلوں کو اللہ کی تسبیح سے خالی نہ رکھیں، اللہ کے ذکر سے خالی نہ رکھیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جہاں بھی فتح کا ذکر ہوتا ہے، ساتھ ہی کیا اللہ تعالیٰ نے جیسے سورۃ النصر نازل فرمائی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ تو یہ وہی والی بات ہے کہ فتح کے ساتھ کیا چیز لازمی ہے؟ اکڑ یا تکبر اور غرور نہیں، بلکہ اللہ کی تسبیح اور اس سے استغفار۔ یہ ایک مومن کا کردار ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے۔ اچھا، یہ فتح اور اس طرح کی چیزیں تو ظاہر ہے بہت بڑی سطح پر ہیں، لیکن ہم اگر اپنی عام زندگی میں بھی دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے، ہمارے بچوں کو کوئی کامیابی ملتی ہے، تو اس پہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ آپ اللہ کی اور تسبیح شروع کر دیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ نے اتنی یعنی کامیابیاں دی ہیں تو یہ عقل، یہ سمجھ، یہ شعور، یہ صلاحیتیں جسمانی اور ذہنی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو جس انسان کو یہ احساس ہوتا ہے، وہ آپ یقین کریں کہ وہ کبھی بھی اس طرح سے خوشی نہیں منا سکتا جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یونیورسٹیز اور کالجز میں جس طرح سے خوشیاں منائی جاتی ہیں کانوکیشن پر، تو ایک مومن کا دل کبھی بھی اس طرح خوشی نہیں منا سکتا، کیونکہ جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ یہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، تو لازماً اس کو یہ بھی احساس ہوگا کہ مجھ سے ان کی جواب دہی بھی ہوگی۔ اگر یہ اتنی بڑی نعمت ہے تو اس کا اتنا ہی بڑا اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ تو ہر فتح یا ہر کامیابی کے موقع پر، یہ تو بہت بڑی فتح کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر ہمیں دنیا میں کوئی بھی کامیابی ملتی ہے تو ہم سوچیں کہ ہمارا اس پر جو فوری یا ہمارا جو ریئیکشن ہوتا ہے اس کے اوپر، وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ وہی بیعت رضوان کی بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عزت اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مرتبے کے لیے کے لحاظ سے ان کے بلند مرتبے کا کوئی بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیعت آپ سے نہیں تھی بلکہ اللہ سے بیعت تھی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ جو بھی بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے ہم نے سورۃ النساء کے اندر ہم نے کہا نا، یہ مضامین وہی والے ہیں جو النساء اور المائدہ کے اندر ہیں۔ ابھی آپ جب سورۃ الحجرات پڑھیں گے نا تو ان دونوں کا خلاصہ سامنے آ جائے گا، تو پتہ چلے گا کہ وہ ساری مدنی صورتوں کے اندر جو چیزیں ہم پڑھ کر آئے ہیں وہی یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ یعنی وہاں پہ تفصیل کے ساتھ آئی تھی، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں مدنی ہیں، وہ لمبی لمبی مدنی صورتیں تھیں اور یہ مختصر مدنی صورتیں ہیں، لیکن ان کے موضوعات وہی والے ہیں جو ان کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے ہم نے النساء میں پڑھا تھا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ہے نا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بیان فرما رہے ہیں، جیسے بہت سے لوگ یہ بات آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو بہت دانشور سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن ہم حدیث کو نہیں مانتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہم نہیں مانتے کہ وہ بذات خود بھی واجب الاتباع یا واجب الاطاعت ہیں۔ یعنی ان کا کام بس ہم اتنا مانتے ہیں کہ ان کا کام بس وہ ایک عام انسان تھے جیسے ہم انسان ہیں، اور ان کا کام بس اتنا تھا کہ وہ اللہ کی بات کو لا کے انسانوں تک پہنچاتے، بس آگے اس بات کی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ تعالیٰ ان کے جو بیان فرماتے ہیں فرائض رسالت، ان کو وہ نہیں مانتے۔ حالانکہ فرائض رسالت میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اس تعلیم کو صرف لانے والے نہیں ہیں، اس تعلیم کی تشریح بھی کرنے والے ہیں، اس کو بیان بھی کرنے والے ہیں، اور اس کے مطابق ایک حکم بھی دینے والے ہیں
اور ان پر ایمان لانے کے سارے تقاضے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی حکم آئے گا اس کو آپ اللہ کا حکم مان کے اسے قبول کریں گے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو اس والی حیثیت کو جو لوگ نہیں مانتے تو قرآن کی یہ ساری آیات اس کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف سے، کیونکہ حضرت عثمان نہیں تھے، اور یہ حضرت عثمان کا ایک بہت ہی بلند مرتبہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر عثمان ہوتے تو وہ بھی بیعت کرتے. یعنی اتنا اعتماد تھا کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وفاداری کی بیعت نہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ اپنا بیعت کے لیے رکھا اور پھر دوسرا ہاتھ حضرت عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا. تو یہ حضرت عثمان کا بھی جو اتنا بلند مقام اور مرتبہ ہے اس کو بھی ثابت کرتا ہے. فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ. اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. یہ ایک ایسی آیت ہے جہاں پہ ہم قرآن میں صرف ایک مقام ہے جہاں پہ علیہ کے بجائے علیہ آیا ہے، علیہ اللہ. اس کو پڑھنے میں اگر ہم توجہ سے نہ پڑھیں تو چونکہ علیہ ہر جگہ آتا ہے تو عام طور پر غلطی سے اس کو علیہ پڑھ جاتے ہیں. اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ علیہ اللہ. اور یہ اسی لیے کہ یہاں پہ اللہ کا جو مرتبہ اور اس کی عظمت کی وجہ سے یہاں پر علیہ کی بجائے علیہ رکھا گیا ہے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے مال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا. جیسے سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر آ کر طرح طرح کے عذرات پیش کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اسی طرح یہ جو بدوی پیچھے رہ گئے آپ سے کہیں گے کہ ہماری تو فلاں فلاں مصروفیات تھیں. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے. یعنی اگر تم نقصان سے بچنے کے لیے پیچھے رہ گئے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنے گھروں کے اندر بیٹھے بیٹھے نقصان سے دوچار نہیں کر سکتا؟ یعنی یہ توکل کی وہ کیفیت ان کی نہیں تھی چونکہ ان کے ایمان کمزور تھے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ نفع اور نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ تمہاری نیتوں اور تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے. اصل بات یہ کہ تمہیں یقین تھا کہ یہ لوگ اب گئے ایک ایک تلوار لے کے صرف 1400 لوگ یہ اب واپس نہیں آئیں گے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ. اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا. یعنی ایک طرح سے تم ایمان تو لا چکے ہو لیکن ایک طرح سے جو شریعت کی پابندیاں ہیں وہ تم پر اتنی مشکل ہیں کہ تم کسی طرح اس نظام سے بھاگ نکلنے کی سوچتے ہو. اور یہ سوچ کر ہی تمہیں مزہ آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام شاید واپس نہ لوٹے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. اور تم نے بہت ہی برے گمان کیے اور تم سخت بد باطن لوگ ہو. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. آسمانوں اور زمین کے بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور الرحیم ہے. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو. اب یہ اس سے مراد کیا ہے؟ اذا انطلقتم إلى مغانم، یعنی جب تم مال غنیمت لینے جاؤ گے. تو اس سے مراد دراصل یہ ہے کہ جیسے ہی صلح حدیبیہ ہو گئی تو اب یہ فتوحات یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا تھا تو وہ اس بڑی فتح کی تیاری شروع ہو گئی تھی.
کس طرح سے کہ جب جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا 10 سال کے لیے تو مسلمانوں کو پہلی مرتبہ امن کا زمانہ میسر آیا. اس وقت اس سے پہلے پورے 6 سال وہ مستقل حالت جنگ اور خوف کی حالت پہ رہتے تھے. تو مسلمانوں نے آس پاس کے جو دیگر یعنی جو ممالک تھے اور اہم قبائل تھے ان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر بھی بھیجے. آپ کو پتہ ہے یہ وہی زمانہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے, سفیر بھیجے, اسلام کی دعوت دی. اسی طرح ان قبائل سے یہودی قبائل جن کو جلا وطن کر کے مدینہ سے نکال دیا گیا تھا اور جو باہر بیٹھ کے شرارتیں کر رہے تھے, اور غزوہ احزاب میں بھی اصل محرک وہی تھے, وہی سارے قبائل کو جمع کر کے لائے تھے, خیبر کے یہودی. تو ابھی 3 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کو, اب چونکہ ان کو یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ قریش جو ہے مکہ کے لوگ مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے, تو اس لیے اب وہ جو خیبر کے یہودی تھے ان کو مکہ والوں سے سپورٹ ملنے کا امکان ختم ہو گیا تھا. اب خیبر کو فتح کرنا بالکل آسان ہو گیا تھا, یوں سب تھا کہ بس آپ جائیں اور فتح کر لیں اور وہ جیسے غنائم آپ کے لیے منتظر ہیں. ٹھیک ہے, تو یوں فتوحات کا آغاز ہوا. تو اب جب اگلا غزوہ یعنی خیبر کو صرف 3 ہی مہینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ معاملہ چکانے کا ارادہ فرمایا اور وہاں تشریف لے گئے, تو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اب چونکہ انہیں باہر سے سپورٹ نہیں ہوگی تو بہت آرام سے فتح ہوگی. تو اب یہ جو پیچھے رہ جانے والے لوگ تھے کہنے لگے ہم بھی ساتھ جائیں گے. اب تو فتح بڑی آسان نظر آ رہی تھی, لیکن اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ صرف وہ لوگ, خیبر کے غنائم صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو وہ 1400 صحابہ کرام جو کہ عمرے کے سفر پہ جو حدیبیہ کے مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ان کے لیے اللہ نے خاص کر دیے. اور آپ کو یہ پتا ہوگا تاریخی اعتبار سے کہ خیبر سے ایک بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو ملنا شروع ہوا, یعنی خیبر کے فتح کے بعد, یعنی خیبر کے فتح کے بعد ہی مدینہ کے اندر معاشی خوشحالی کا آغاز ہوا تھا. تو وہیں سے ایک طرح سے یعنی سب سے بڑا جو مسلمانوں کو مالی فوائد ملنے شروع ہوئے تھے. تو یہ اتنی بڑی چیز تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا, اللہ نے حکم دے دیا کہ صرف وہ لوگ جائیں گے خیبر جو کہ حدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, اللہ کے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں. قل لن تتبعونا كذلكم قال اللہ من قبل, ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. قال یہ اللہ نے حکم دے دیا, لن تتبعونا, اللہ کا حکم تھا کہ تمہارے ساتھ خیبر نہیں جائیں گے. كذلك قال اللہ من قبل, جیسا کہ اللہ تمہیں پہلے حکم دے چکا ہے. اب اللہ نے پہلے کہاں حکم دیا تھا, اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے یہ آیات 18 اور 19 میں آ رہا ہے, لیکن چونکہ مطلب یہ تھا کہ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آئندہ فتوحات میں نہیں جائیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس بات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اللہ نے جیسے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے, وَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا, یہ کہیں گے کہ نہیں ہم, بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو. بل كانوا لا يفقهون الا قليلا, حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون, ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا, یعنی خیبر تو نہیں لیکن اس کے بعد بہت سے ایسے مارکے آئیں گے جہاں پہ تمہیں کہا جائے گا, تمہیں پکارا جائے گا جہاد کے لیے, جو بڑے زوراور ہیں, یعنی بڑی زوراور قوموں کے ساتھ, قبائل کے ساتھ تمہیں آگے مزید جنگیں لڑنے کی اور اپنی ایمان کی کہنا چاہیے کہ ایمان کا ثبوت دینے کے اور موقع بھی آئیں گے. تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ متی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یا تم ان سے جنگ کرو گے یا وہ جنگ کے بغیر ہی متی ہو جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بہت سے ایسے قبائل جنگ کے بغیر بھی وہ مسلمانوں کے متی ہوئے اور یعنی مسلمان اسلامی ریاست کے اندر شامل ہوئے. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا, اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا, یعنی اور موقع آئیں گے, لیکن اس پہ کیا کرنا ہوگا, فَإِن تُطِيعُوا, اصل چیز کیا ہے, اطاعت. بات مانے بغیر بیٹھے بٹھائے تمہیں کوئی اجر نہیں مل سکتا. تم اطاعت کرو گے, اپنے ایمان کا ثبوت دو گے, نکلو گے اللہ کی راہ میں, تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں بھی اسی طرح کا بہترین اجر دے گا جیسا آج ان صحابہ کرام کو مل رہا ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا,
اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون لوگ جو ہیں ان کے اوپر جہاد کی یا قتال کی ذمہ داری نہیں ہے، ان سے پوچھنے ان کو اس سے رخصت ہے یعنی اجازت حاصل ہے. اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اس سے وہ دردناک عذاب دے گا. اصل بات کیا آ رہی ہے؟ ومن يطع الله ورسوله، اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اصل چیز یہ ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی شریعت لے کر آئے ہیں، وہی اللہ کے نمائندے ہیں، وہی حکم دینے والے، وہی شارع ہیں آپ کے لیے. تو اس لیے آپ کو ان کی بات ماننی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، اور اس کے بغیر جنت نہیں ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اب یہ وہ آیت ہے جس کا حوالہ پہلے اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جیسے اللہ پہلے کہہ چکا ہے اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. ان کے دلوں کا حال فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا. ٹھیک ہے، یعنی اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، یہ بیت رضوان کا ذکر ہے. فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی سکینت نازل فرما دی کہ ایسے سخت حالات میں، یعنی وہ صرف 1400 تھے، ان کے پاس جنگ کا سامان نہیں تھا، لیکن وہ اہل مکہ سے اسی احرام کی حالت میں جنگ کرنے کی بیعت کر رہے تھے. آپ سوچیں کہ کتنا بڑا جگر اور کتنا بڑا حوصلہ چاہیے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی لیے ممکن ہو سکا کہ اللہ نے ان کے اوپر اس وقت ایسی سکینت نازل کر دی تھی، ان کے دلوں میں اطمینان کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں یعنی کسی بات کا خوف نہیں ہے. اگر دنیا میں کامیابی نہیں ہوئی تو آخرت کی کامیابی تو ہمارے لیے ہے ہی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو انعام میں قریبی فتح بخش دی. یعنی قریبی فتح یعنی فوراً ہی صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے قریبی فتح کہا کہ فوراً ہی جیسے ہی آپ سفر سے واپسی کا سفر شروع ہوا تو اللہ نے بشارت دے دی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور آہستہ آہستہ وہ آثار ظاہر ہونے لگ گئے وقت کے ساتھ ساتھ کہ کیسے یہ فتح مبین ہے. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا، یعنی وہی خیبر کی طرف اشارہ ہے جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے. اللہ زبردست اور حکیم ہے. یعنی ایک فتح کی بشارت تو فوراً ہی مل گئی، اور دوسرا بھی انہیں بہت جلد ملنے والا ہے مال غنیمت. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے. اب یہاں پہ جو مغانم کثیرۃ آیا ہے یہ وہ دوسرے ہیں، یعنی خیبر کے اموال غنیمت جنہیں بیت رضوان میں شریک صحابہ کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا. تأخذونها، تم انہیں لوگے، فعجل لکم هذه، جنہیں تم حاصل کرو گے فوری طور پر. تو یہ فتح اس نے تم کو فوری طور پر، تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے. یعنی حدیبیہ میں بھی تلواریں نہیں چلی، حالانکہ عین ممکن تھا کہ جنگ بھڑک جاتی اسی وقت وہیں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی تلواروں سے روکے رکھا، ان کے ہاتھوں سے روکے رکھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے. یعنی ان کے ایمان اور اللہ کی نصرت پر ان کا ایمان اور بڑھ جائے کہ جس چیز کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ انہیں کتنی آسانی کے ساتھ مل گئی. اور 2 ہی سال کے اندر، یعنی ابھی وہ 1400 تھے جب وہ حدیبیہ کے لیے نکلے تھے، عمرے کے لیے نکلے تھے، اور صرف 2 سال کے بعد جب وہ مکہ فتح کرنے گئے تو وہ 10,000 تھے، اور بغیر کسی خون ریزی کے مکہ فتح کر لیا. اور مکہ فتح کرنے کا مطلب کیا تھا کہ عرب کا مرکز ہاتھ آ گیا اور پورا عرب ایک طرح سے مسخر ہو گیا. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اس کے علاوہ دوسرے اور غنیمتوں کو بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. یعنی اللہ نے وہ اسباب بالکل برابر کر دی ہیں، وہ راستے ہموار کر چکا ہے اللہ تمہارے لیے فتوحات کے. بس تمہیں ان کے اوپر اپنے وقت کے، جب وقت آئے گا تو تم ان پر چل کے جاؤ گے اور وہ فتوحات اور وہ غنائم تم حاصل کر لو گے. یعنی اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے تمہارے لیے، ان کو گھیر لیا ہے.
یعنی اللہ نے وہ سارے اسباب، صلح حدیبیہ اصل میں ان سارے اسباب کی صلح حدیبیہ کے اندر وہ سارے اسباب جمع ہو گئے جس کی وجہ سے آئندہ فتوحات کے راستے ہموار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو فتح مبین فرمایا ہے وہ اسی لیے فرمایا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ راستے ہموار ہوئے، وہ حالات ہموار ہوئے، وہ اسباب پیدا ہوئے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو آرام و سکون سے اپنی دعوت کو آگے بڑھانے کے مواقع ملے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا کہ وہ ابھی تمہیں ملے نہیں ہیں لیکن وہ اللہ نے تمہارے لیے گھیر لیے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. یہ وہ اصل بات ہے کہ تم سوچتے بھی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کہاں سے مدد فرماتا ہے، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹھ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے. اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر تمہاری جنگ ہو بھی جاتی تو بھی اللہ کی نصرت پر بھروسہ رکھو، تم نے ہارنا نہیں تھا، بے شک تم 1400 تھے. سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اور یہ قد احاط اللہ بہا سے سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ کا اشارہ فتح مکہ کی طرف ہے، یعنی اللہ نے اسے گھیر لیا تمہارے لیے. بھی 2 سال پہلے ہی بشارت مل رہی ہے کہ اس کے لیے راستے ہموار ہو چکے ہیں حدیبیہ کی صلح کی شکل میں. یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَصْبَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. بطن مکہ تھا یعنی بالکل مکہ کے بطن میں، یعنی حدیبیہ بالکل اس کے سرے پر ہے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے ان کے ہاتھ روک دیے اور ان کے ہاتھ جو ہے وہ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے. یعنی اللہ ہی کی نصرت کی وجہ سے، حالانکہ ایک مرتبہ انہوں نے تم پر حملہ بھی کر دیا، اس کے باوجود اللہ کی سکینت، نازل کردہ سکینت کی وجہ سے تم نے جنگ شروع نہیں کی. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا. دہر قربانی کی جگہ تو حرم تھا. اگر ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا تو جنگ نہ روکی جاتی. روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. ٹھیک ہے، یہ وہ حکمت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دینی ہے مکہ کی تو وہ اللہ چاہتا تو آج ہی حدیبیہ یعنی 6 ہجری میں تمہیں فتح مل جاتی. اللہ کے لیے ممکن تھا کہ تم آج ہی، جیسے تم نے بیعت رضوان کی تھی، تو اپنی بیعت کے مطابق چلے جاتے، مکہ کے اندر داخل ہو جاتے اور اللہ تمہیں اپنی غیبی طاقت سے تمہاری مدد کر کے جو ہے وہ تمہیں مکہ تمہارے ہاتھوں پہ فتح ہو جاتا. لیکن اللہ نے اس کو 2 سال بعد کے لیے کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مکہ کے اندر ابھی بہت سے ایسے مومن مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کمزوری کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے. اور اگر ابھی آپ داخل ہو جاتے اور تو اس کے نتیجے میں آپ بھی ان کو نہیں پہچانتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کفار کے ساتھ بہت سے مسلمانوں کی بھی جنگ میں وہ آپ کے ہاتھوں مارے جاتے، اور اس کی وجہ سے آپ ایک تو اہل ایمان کی جان کا نقصان ہوتا اور دوسرا ہے کہ آپ کے اوپر بھی یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ہی بندوں کو مار دیا. تو چونکہ صورتحال واضح نہیں تھی، بہت سے لوگ اپنا ایمان چھپائے بیٹھے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک وہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان 2 سالوں کے درمیان توبہ کی توفیق دے گا، وہ اللہ کی رحمت میں آ جائیں گی. یعنی کچھ لوگ نہیں کہتے نا اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آتا، حتمی عذاب نہیں آتا جب تک کہ کچھ لوگ بھی وہاں پر ایسے ہو جنہوں نے ایمان لانا ہو. جتنے بھی ایمان جن کی قسمت میں ایمان، جن کے نصیب میں ایمان لکھا ہوتا ہے، جب سارے وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو چھانٹ کے الگ کر کے پھر عذاب نازل کرتے ہیں. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے اوپر تو اس طرح کا آسمانی عذاب نہیں آیا، بلکہ عذاب کیا تھا؟ یہی فتوحات. فتح مکہ جو تھا وہ کفار کے لیے عذاب تھا.
تو وہ اس وقت تک نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ سارے لوگ جنہوں نے ایمان لانا تھا، جنہیں توفیق ملنی تھی، وہ ایمان لے آتے. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما. وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین فالزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها وکان اللہ بکل شیء علیما. یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی. کیا جاہلانہ حمیت تھی؟ کہ جاہلانہ حمیت تھی کہ وہ بیت اللہ سے روک رہے تھے. اب ان کو ایک ضد چڑی ہوئی تھی کہ اگر ہم نے ان کو بیت اللہ میں آنے دیا تو گویا ہماری ناک کٹ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ جاہلانہ حمیت ہو گئی. حالانکہ ان کو اچھی طرح سے انہوں نے پوری اس بات کی، کئی لوگوں کو بھیج کے اس بات کی تحقیق کر لی تھی کہ مسلمان جنگ کی تیاری سے نہیں آئے، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، یہ احرام کی حالت میں آئے ہیں. تو اس بات کی تسلی ہونے کے باوجود جو مسلمانوں کو وہ نہیں آنے دے رہے تھے، اس کی وجہ صرف اور صرف حمیت جاہلیت تھی. اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا دیا؟ سکینہ. یعنی یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں کہ کفار کی کا جو کیریکٹر ہے وہ کس چیز سے ظاہر ہو رہا ہے؟ جاہلانہ حمیت، بلا وجہ کی غیرت جسے آپ کہہ لیں، یعنی وہ غیرت جو ناجائز غیرت، اور کفر کے اوپر اور ناحق بات کے اوپر غیرت کر لینا، ضد کر لینا، اڑ جانا. اور دوسری طرف مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے وہ سکینت، یعنی سکینت ہم نے جیسے پہلے بہت تفصیل سے دیکھ لیا، یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عدم جذباتی کیفیت کا طاری نہ ہونا اور وقار اور صبر کا دامن تھامے رہنا ایسے حالات کے اندر بھی. ٹھیک ہے، یعنی برائی کا بدلہ اسی طرح کی جاہلانہ حمیت سے نہ دینا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نازل فرما مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تقوی کی بات کے پابند رہے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہ کی جو کہ بظاہر حالات کا تقاضا نظر آ رہی تھی. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جب مسلمانوں کے دلوں میں یہ والی بات بھی آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے شکوک و شبہات کو رفع کرنے کے لیے، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ میں نے یہ تو نہیں دیکھا تھا کہ میں وہ حج یا عمرہ میں کب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آئندہ سال ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں سے ہر طرح کا شک اور شبہ دور کرنے کے لیے خود یہ فرما دیا کہ واقعی اللہ کے رسول نے سچا خواب دیکھا تھا، وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ عمرہ ہوگا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لَتَدْخُلُنَّ، اب یہ دیکھیں لام زبر لا اور آخر میں نون کے اوپر جو شد ہے، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں کسی بات پر زور دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ضرور اور بالضرور، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمنین، تم داخل ہوگے تو امن کے ساتھ، جنگ کی حالت میں نہیں ہوگے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بشارت کہ 10,000 کا لشکر جاتا ہے اور بغیر کسی جنگ کے مکہ کو فتح کر لیتا ہے، امن کی حالت میں فتح ہو جاتی ہے بغیر جنگ کے. اچھا سوری، یہ تو فتح مکہ کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم امن کی حالت میں جاؤ گے. آج اگر تم جاتے بھی تو بہت ہی خوف کی کیفیت میں جاتے، لیکن اگلے سال جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے، جسے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے، تو مکمل امن کی حالت میں گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اس وعدے کو، یعنی جو اللہ نے ان سے خواب کی شکل میں کیا تھا، اس کو مزید تاکید کے ساتھ یہاں پہ دہرا دیا کہ ضرور پورا ہوگا اللہ کا یہ وعدہ. محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے. لا تخافون اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سبب بنا دیا. دراصل اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا، اگر آپ عمرے کے لیے نہ نکلتے ابھی، تو یہ فتح مبین بھی آپ کو حاصل نہ ہوتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھیں تو اصل میں اس قریبی فتح کے لیے ہو رہی تھی، جس سے اللہ نے آپ کو سرفراز کرنا تھا.
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ لیظہرہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ اہم موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان تمام صورتوں کا، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آخر سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے رسول کو جو بھیجا ہے تو وہ ایسے ہی صرف دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا کہ لوگوں کو صرف تعلیم دیں، بلکہ اس لیے بھیجا ہے لیظہرہ، کہ وہ غالب کر دیں، آپ کو غلبہ ملے گا، آپ کو اقتدار ملے گا، آپ کو فتح ملے گی، اور یہ دین بطور نظام یہ غالب ہوگا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد ہی ہے، بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ تمام جو نظام ہے، جھوٹے نظام، باطل نظام، جتنے بھی ادیان ہیں، ان سب کے اوپر اس کو غالب کر دیں۔ صرف اس کو پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، بلکہ اس کو عملاً غالب کرنا ہے، اور غالب کرنے کے لیے یعنی نافذ کرنے کے لیے غلبہ اور فتح جو ہے وہ ضروری ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، اب اللہ تعالیٰ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان فرما رہے ہیں کہ اصل جو جنگ ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت، اور رحماء بینہم، اور آپس میں رحیم ہیں۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ کا ذکر کر کے دراصل صحابہ کرام کی عظمت شان بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صحابہ کرام کا جو بلند مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی صفات کیا ہیں۔ سب سے پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں کفار پر سخت ہیں، اشداء علی الکفار۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان سے بڑی سختی سے یا بڑی کرخت لہجے میں بات کرتے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کفار پر سخت ہونے کا مطلب یہ کہ کفار کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، ان سے مصالحت کرنے والے نہیں، ان کے نظریے کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، ان کے اصولوں پر چلنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پر اصولوں کی بات آتی ہے تو وہ سخت ہو جاتے ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ رحماء بینہم، اور آپس میں بے انتہا ایک دوسرے کے ساتھ بہت رحم کرنے والے ہیں، نرم ہیں ایک دوسرے کے لیے، درگزر کرنے والے ہیں۔ جب انسان دیکھیں ساتھ چلتے ہیں، اب یہاں پہ دراصل بات آگے ہم چلیں انشاءاللہ بھی کرتے ہیں، کزرعین کے اندر تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اب یہ صحابہ کرام کی مزید صفات بیان ہو رہی ہے کہ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے، یعنی جب بھی دیکھو گے یا تو وہ اللہ کے آگے جھک رہے ہوں گے، رکوع و سجود کر رہے ہوں گے، یا اللہ کی فضل کے لیے یعنی اپنی زندگی کا جو ان کا روزگار ہے اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں لگے ہوں گے، یا اللہ کی خوشنودی کی طلب میں، یا پھر اللہ کی رضا میں لگے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں لگے رہتے ہیں یا اللہ اپنی ضروریات زندگی پورا کرتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں۔ اب ان سے مراد یہ نہیں کہ وہ ظاہری طور پر جیسے بعض لوگوں کے ماتھے کے اوپر ایک نشان بن جاتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ بظاہر ان کے ضروری ماتھے کے اوپر کوئی نشان ہونا چاہیے، مطلب یہ کہ انسان کا جو کردار ہوتا ہے، اس کے جو اخلاق ہوتے ہیں، وہ ضرور اس کے چہرے سے نمایاں ہوتے ہیں۔ انسان کے چہرے کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے اس کے اخلاق کا، تو اس سے مراد وہ ہے کہ آپ ان کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس کردار کے لوگ ہیں، ان کے نفس میں کیسی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور تو ان کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں، سجدوں کے اثرات، اس لیے کہ وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، ان کے اندر عاجزی ہے جس کے اثرات ان کے چہروں پر نظر آتے ہیں، جس سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ہے ان کی صفت تورات میں، یعنی تورات کے اندر اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کے ساتھیوں کی یہ صفت ہوگی۔ ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ اس کا مطلب ہے، اور یہ ثابت ہے کہ انجیل کے اندر ایسی مثال موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی مثال کیسی ہوگی، کہ ان کی مثال یوں دی گئی ہے انجیل کے اندر کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی،
پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ تو کس طرح مثال دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیسے مثال دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، کہ وہ ایک کھیتی کی طرح ہیں، کہ جو ایک دانے سے شروع ہوتی ہے، یعنی ایک کومپل سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد وہ دیکھتے دیکھتے پوری ایک لہلہاتی فصل بن جاتی ہے۔ تو یہی صورتحال ہے۔ آپ سوچیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ والا وقت تھا، ابتدائی 3 سال تھے، جب دعوت خفیہ تھی، جب کسی کو کہیں بیٹھ کے مجلس میں بھی آپ اسلام کی دعوت بھی نہیں دے سکتے تھے، بلکہ آپ چھپ چھپ کے انفرادی ملاقاتوں میں، خفیہ ملاقاتوں میں ایک ایک کو الگ الگ، کیونکہ ہر شخص کو دوسرے سے خطرہ تھا کہ کہیں یہ میری خبر کسی اور کو نہ پہنچا دے، مخبری نہ ہو جائے۔ تو کہاں وہ خوف کا اور خفیہ دعوت کا زمانہ بھی تھا، اور آج یہ وقت بھی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دراصل کیا ہے کہ ایک اکیلے محمد رسول اللہ نہیں، بلکہ والذین معہ، یہ کام جو ہوا ہے یہ پوری ایک جماعت نے کیا ہے۔ یہ کام کسی ایک شخص کے کرنے سے نہیں ہوا، بلکہ یہ اجتماعی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی دین کا غلبے کی جد و جہد ہے، وہ ظاہر ہے ہمیں سمجھ بھی آتا ہے، کوئی بھی اجتماعی مقصد کبھی بھی کسی نے اکیلے حاصل نہیں کیا۔ کوئی بھی اجتماعی مقصد حاصل کرنا ہو، اس کے لیے آپ کو اجتماعی سطح پر ہی جماعت بن کے، اکٹھے ہو کے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آپ کو اس مقصد کے لیے جد و جہد کرنی ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا جو زندگی تھی، ان کی جو اجتماعیت تھی، ان کا جو اکٹھا ہونا تھا، وہ کس لیے تھا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اسی چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں صحابہ کرام نے ان کا ساتھ دیا، اور آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے وہ امت کے سپرد ہے، اور یہ مشن اکیلے اکیلے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم سب کو اس پر سوچنا ہے کہ ہم اپنی انفرادی حیثیت میں یہ کام اگر نہیں کر سکتے تو ہم کس شکل میں کریں، ہم کس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں۔ اگر ہمیں کوئی سمجھ میں نہیں آتا تو ہم خود سے اس کا انیشیٹو لے لیں، لیکن بہرحال ہمیں یہ کام کسی نہ کسی سطح پہ اکٹھے ہو کے مل کر، چاہے وہ کوئی بہت بڑی اجتماعیت ہو، کوئی بہت بڑی جماعت ہو، یا کوئی چھوٹی جماعت ہو، لیکن یہ کام جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز سے اجتماعی تبدیلی کا کام، اجتماعی غلبے کا کام، اس کے لیے مل کے جد و جہد ضروری ہے۔ اور وہ ایک کومپل سے شروع ہوتی ہے اور لہلہاتی فصل بن جاتی ہے، اور وہ جو کفار ہیں وہ اس کے اوپر بہت ہی ان کے پھلنے پھولنے پر جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اسی لیے کہ کفار جلیں۔ آج سوچیں کہ کفار کو ہم سے کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ اتنے سارے 60 سے اوپر مسلمان ممالک ہیں، ہم کہتے ہیں جغرافیہ ان کے پاس بہترین ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس سارے موسم ہیں، ان کے پاس ذخائر ہیں تیل کے، اور ان کے پاس یہ ہے، اور ساری نعمتیں اللہ کی ان کے پاس ہیں، بہترین پورٹس ان کے پاس ہیں، ہر چیز ہے، بہترین آرمی ان کے پاس ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کفار ہم سے جل رہے ہیں، آج کوئی ہم سے نہیں جل رہا، کسی کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ، کیا ہم والذین معہ میں شامل نہیں ہونا چاہتے؟ تو یہ بات نہیں ہے کہ یہ والذین معہ صرف اس زمانے کے جو صحابہ کرام کی جماعت، یقیناً یہ اسی زمانے کے صحابہ کرام کی جماعت کے لیے ہے، لیکن جو شخص بھی امت پوری کی پوری جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کا ساتھ دیتا ہے، ان کے مشن کو آگے لے کے جاتا ہے، وہ والذین معہ کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے نا، ہم ان پر ایمان لائے تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن آج اس جو ٹیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو ان کی جماعت ہے، ہم سب جماعت مسلمین ہیں، ہم میں کوئی تفریقہ نہیں ہونا چاہیے، ہم میں کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب کون ہیں؟ ہم سب والذین معہ ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود کوئی ہم سے نہیں جل رہا، بلکہ نوبت تو یہاں تک آ چکی ہے، آپ خود جو اگر ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت صورتحال، کہ کل یا پرسوں 1-2 دن پہلے کی بات ہے کہ جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب نے بڑا کھل کے ایک مجلس کے اندر یہ کہا ہے کہ ہاں پاکستان کے اندر اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ڈیبیٹ شروع کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے، کسی ایسے مشکل ٹارگٹ کو، تو اس کے لیے پہلے ایک دم سے نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کے لیے آہستہ آہستہ ماحول بنایا جاتا ہے۔ کبھی کسی ایک کونے سے آواز اٹھائی جاتی ہے، کبھی انگلش پریس میں کوئی بات آ جاتی ہے، کبھی کسی ٹی وی ٹاک شو میں کوئی آ جاتا ہے، وہ کوئی بات کر دیتا ہے، کوئی شوشہ چھوڑ دیتا ہے، کبھی کسی کشمیر کے پرائم منسٹر کی زبان سے بات وہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم سے کوئی جلے، ہم تو خود ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اپنا یہ نہیں دیکھنا کہ
ہمارے ماں باپ کا جو سٹیٹس تھا آج ہمارا سٹیٹس ان سے اچھا ہے دنیاوی اعتبار سے. ہم نے جن سکولز میں پڑھا تھا آج ہمارے بچے ان سے اچھے سکولز میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دنیا پہلے سے اچھی ہو گئی ہے تو ہم اسی پہ راضی اور خوش ہو جائیں. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, تو ہمیں اس میں شامل ہونا ہے والذین معہ, اور ہمیں اشداء علی الکفار بننا ہے, اور ہمیں کزرع اخرج شطأہ, ہمیں وہ کھیتی بننا ہے. اس کے لیے ہم سب کو سنجیدگی سے ہماری جتنی بھی زندگی رہ گئی ہے اس کے لیے پلان کرنا ضروری ہے. اپنی آئندہ نسلوں کو یہ مشن دینا کہ ہمارا زندگی میں مشن صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اچھی تعلیم حاصل کر لیں اور اپنا گھر بنا لیں, اپنی نسلوں کے لیے کچھ, اپنے بچوں کے لیے کچھ بینک میں کچھ چھوڑ کے چلے جائیں, بلکہ ہمیں اللہ کے نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا اجتماعی مشن دیا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر سے وقت بھی نکالنا ہے, اس کے لیے مال بھی نکالنا ہے, جان بھی, صلاحیتیں بھی, سب کچھ نکالنا ہے. اس کے لیے سوچ بچار کرنی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی پوری جماعت جو, یعنی کم از کم جو صحابہ کرام یعنی اس وقت موجود ہیں, صحابہ کرام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ ان سب کے لیے مغفرت ہے. جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, جو والذین معہ تھے, تو ان سب کے لیے اللہ کی مغفرت کا, بڑے اجر کا اعلان ہو چکا ہے. اس لیے صحابہ کرام کی توہین جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بعض صحابہ کو جو ہے وہ بعض دوسرے صحابہ کرام سے الگ کرتے ہیں اور کچھ کی فضیلت تسلیم کرتے ہیں اور کچھ کو کے ساتھ جو ہے وہ برائیاں جو ہے وابستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ قرآن کی ان ساری آیات کے بالکل سے اس کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے رستے پر چلنے والا بنائے. آگے سورۃ الحجرات ہے. اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی جو زیادہ تر آیات اس کی مدینہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہیں. اچھا, کتابی ربط اس کا یہ کہ سورہ محمد اور سورۃ الفتح جو ہم نے دونوں مدنی صورتیں پڑھی اور یہ آخری مدنی صورت ہے اس گروپ کی, اس کے مضامین ہی کا تسلسل ہے. سورۃ النساء اور المائدہ کے مضامین کا خلاصہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہی زمانہ ہے. اچھا, مضامین کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو انتہائی جامع صورت ہے, بہت مختصر, صرف 2 رکوع اور بہت جامع صورت ہے, جس میں مدنی صورتوں کا ان کے مضامین کا خلاصہ آ گیا ہے. اچھا, کیسے آ گیا؟ مدنی صورتوں میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا, اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں تو ہم نے جو کچھ مدنی صورتوں کے اندر پڑھا تھا نا, وہ سب کچھ یہاں پر آ گیا ہے. مثلا ہم نے سورۃ النساء کے اندر اسلامی دستور کی اساس پڑھی تھی, اور وہ یہاں پر آ رہی ہے, پھر سے آ رہی ہے اسلامی دستور کی اولین اساس. اسی طرح ہم نے سورۃ النساء کے اندر اور سورۃ البقرہ کے اندر اور پھر اس کے بعد ہم نے سورۃ النور کے اندر, سورۃ الاحزاب کے اندر جو مدنی صورتیں ہم پیچھے پڑھ کر آئے, اس میں ہم نے اسلامی ریاست اور اس مسلم معاشرہ, یعنی ہم نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جب مدینہ کے اندر جب شریعت شرعی احکام آ رہے تھے اور معاشرے کی اصلاح ہو رہی تھی تو 2 لیولز پہ ہو رہی تھی, ریاست کی سطح پہ بھی اور معاشرے کی سطح پہ بھی. ریاست کی بھی وہ ہو رہی تھی, یعنی اس کے لیے بھی مستقل قوانین اور یعنی ترقی ہو رہی تھی اس کی, اور ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. اور اسی طرح سے مسلم معاشرے کے اندر بھی مستقل اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر, اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق کی طرف لے کر جا رہے تھے. تو یہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ اسلامی ریاست کے لیے بھی احکام آئے ہیں اور مسلم معاشرے کی مضبوطی کے لیے بھی ضروری اصول آئے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو ہم نے آن دا ہول ہم پڑھتے ہیں مدنی صورتوں کے اندر امت مسلمہ کا اجتماعی مشن بیان کیا گیا. جیسے بقرہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا, ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے ساتھ ہی کہا تھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, قبلہ اسی لیے تبدیل کیا ہے کہ تمہیں ایک امت وسط بنائے تاکہ تم پورے انسانیت پر گواہ بن جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اسی طرح ہم نے آل عمران میں پڑھا تھا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, کہ تمہیں تو امت بہترین امت بنایا ہی اس لیے گیا. تو اس صورت کے اندر بھی امت مسلمہ کے اس اجتماعی مشن کی بات بھی آ رہی ہے. تو یہ مختصر ترین صورت ہے اور بہت جامع ہے مدنی صورتوں کے مضامین کے حوالے سے. اچھا, اس کے جو کلیدی الفاظ ہیں وہ آپ دیکھیں گے, تحبط اعمالکم, کہ اعمال ضائع نہ ہو جائیں, تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھیں گے کہ سورہ محمد میں بھی ہم مستقل یہ پڑھ رہے تھے اضل اعمالہم, اضل اعمالہم, ان کے اعمال ضائع ہو گئے. اور یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو اصل بات کیا ہے کہ اعمال کو بچانا ہے.
اعمال کو بچانا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کو اگر اپنے اعمال کو بچانا ہے، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو اس پورے فریم ورک کو قبول کرنا ہوگا ایز اٹ از، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کے لیے دیا ہے، اور آپ کو جو ہے اس کے اندر داخل ہونا ہوگا، ورنہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک اور ٹاپک بھی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہاں جو آخری منزل شروع ہوتی ہے نا، یہاں سے یہ سورۃ قاف سے شروع ہوتی ہے، اصل میں حجرات سے تو نہیں، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ قاف جو اگلی سورہ ہے وہاں سے زیادہ تر روایات میں تو وہیں سے ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الحجرات سے شروع ہو رہی ہیں، جنہیں طوال مفصل کہا جاتا ہے، یعنی ان صورتوں کو جنہیں طوال مفصل کہا جاتا ہے کہ طویل ہیں، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز فجر میں ان کی تلاوت مسنون ہے، یعنی اکثر نماز فجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحجرات سے لے کے النازعات تک ان میں سے کوئی صورت پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، کچھ زیادہ روایات ویسے اس کے حوالے سے ہیں کہ سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے حجرات کے بجائے، لیکن چونکہ کچھ روایات میں الحجرات سے شروع ہونے کا بھی ہے، اس لیے میں نے یہاں پر لکھا۔ اس کے بعد جو النازعات کے بعد العبس ہے، تو سورۃ العبس سے لے کے سورۃ اللیل تک جو ہے اسے اوساط مفصل کہا جاتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر اور عشاء میں ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر آخر میں جو صورتیں ہیں یعنی الضحیٰ سے لے کے والناس تک، تو وہ نماز مغرب میں یعنی مختصر تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ تین طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات فرمائی ہے، تقریباً ملتی جلتی، یعنی لا تقدموا بین یدی اللہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ان کے پیچھے پیچھے رہو، پیش قدمی نہ کرو۔ دوسری یہ کہ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور تیسری بات یہ کہ ولا تجہروا له بالقول، اور اگر صرف تم بول رہے ہو، یعنی اگر تو یہ صورتحال ہے کہ وہ بھی بات کر رہے ہیں اور آپ بھی بات کریں تو آپ کی آواز ان کی آواز سے اونچی نہ ہو، اور اگر صرف تم بات کر رہے ہو تب بھی تم اونچی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی اللہ اور اس کی دی ہوئی شریعت کے آگے پیش قدمی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اس بات سے منع کیا گیا، ایک تو یہ کہ وہ کچھ بدوی ایسے لوگ تھے جو کہ جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، جو لوگ رسول خدا کی حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بعض ایسے بدوی یعنی آ جاتے تھے، ایسے کچھ جاہل قسم کے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوتے تھے، تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ اس بات کا خیال نہیں رکھ پاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت ہے، یہ اپنے حجرے کے اندر ہے، اپنے گھر کے اندر ہیں، تو باہر سے ان کو آواز نہیں دینی۔ تو صحابہ کرام کا تو یہ معمول تھا کہ وہ انتظار کیا کرتے تھے، لیکن بعض ایسے جاہل لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے ہی آوازیں دینا شروع کر دیتے تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ بہت زیادہ وہ عقل نہیں رکھتے، اور یہ ان کو تاکید کی کہ اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، کبھی بھی اونچی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلاؤ۔ اور اس کے علاوہ ایک جامع، یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے نا، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو یہیں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کو وسعت دیتے ہوئے کیا فرما دیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ صرف یہ نہیں کہ اپنی آواز کو بظاہر پست رکھنا ہے ادب کے اعتبار سے، بلکہ ان کی بات کے آگے بھی اپنی بات نہیں لانی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے کہ ان کی بات سے آگے اپنی بات کو کرو گے، یعنی اگر مگر کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آنے کے بعد تم کہو گے کہ اگر یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن، اور ایسا تو کرنا چاہیے، یہ حکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے لیکن آج کل ایسا نہیں ہو سکتا، یا مختلف ہیلے بہانے نکالو گے، یا مجھے یہ پسند نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تقدمو بین، یہ اقدام ہے اللہ اور اس کے رسول کے آگے، اور اس کے مطلب کیا ہے کہ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی، وانتم لا تشعرون، جو صحابہ کرام کس قدر ڈرتے تھے کہ مجلس میں اتنی آہستہ بات کرنے لگ گئے تھے اس آیت کے نزول کے بعد کہ ان کو آواز ہی نہیں آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سننے میں مشکل پیش آتی تھی، اتنا ان کو ادب کا خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز ہماری نہ ہو جائے۔ لیکن یہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی ہے، یہ صرف بظاہر آواز کی حد تک نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی دستور کی اولین اساس ہے، اور اسلامی دستور کی اولین اساس کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول، یعنی جو قانون کا مصدر ہے، یعنی چاہے اسلامی ریاست کے لیے قانون بنے گا یا ہماری ذات کے لیے کوئی قانون بنے گا، تو ہر جگہ ہم نے کیا دیکھنا ہوگا کہ کیا اللہ نے اس کے لیے کوئی حکم دیا ہے۔ جیسے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا تھا گورنر کے طور پر ان کی تقرری کی تھی، تو اس وقت ہمیں وہ مشہور حدیث ہے کہ جب وہ انہوں نے رکاب میں پاؤں رکھ لیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ معاذ تم کیسے فیصلہ کرو گے وہاں کے لوگوں کے درمیان، ان کو ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جج بنا کر بھیج رہے تھے، تو قاضی بنا کر، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کروں گا، قرآن کے مطابق کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس کے اندر کوئی چیز نہ پاؤ مثلا تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم لوں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہاں سے نہیں ملا تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ میں اپنی جو ہے اپنی رائے سے اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں زیادتی نہیں کروں گا، یعنی ایسی رائے نہیں رکھوں گا جو قرآن و حدیث کے مجموعی اصولوں کے خلاف ہو اور ان کی حدود سے باہر نکلنے والی ہو۔ تو یہ جو حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل والی، یہ اجتہاد کے معاملے میں بنیادی اصول طے کرتی ہے، اور یہ طے کرتی ہے کہ اسلامی حکومت ہو، ریاست ہو، یا ایک مسلمان کی ذاتی زندگی ہو، اس کے لیے قانون کا مصدر کیا ہے، دستور کا مصدر کیا ہے، اولین اساس کیا ہے، کہ اس کی اولین اساس یہ کہ ہمارے لیے جو سورس آف لا ہے وہ قرآن ہے، اس کے بعد حدیث ہے، اور اس کے فریم ورک سے باہر اگر اس کے بعد ہم نے خود جو قانون سازی کرنی ہے، جو لیجسلیشن ہم نے جہاں خود کرنی ہے، وہ بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو قرآن اور حدیث کے فریم ورک سے باہر نکلتی ہو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ۔ یہ ان جاءکم فاسقون کی جو آیت ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ غزوہ بنی المصطلق جو کہ ہم نے پڑھا تھا سورۃ النور کے حوالے سے، کہ اس کے فوراً بعد سورہ نور نازل ہوئی تھی، وہی غزوہ تھا جس میں وہ حضرت عائشہ والا واقعہ ہوا تھا، واقعہ افک، اور اس غزوے کے فوراً بعد سورہ نور بھی نازل ہوئی۔ تو یہ سورت بھی تقریباً، یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس کی مختلف آیات مختلف زمانے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن وہ تقریباً مدینہ کے آخری زمانوں میں نازل ہوئی ہیں، حجرات کی۔ تو یہ غزوہ بنی المصطلق کے بعد جو بنی المصطلق ایمان لے آئے تھے، تو ان سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا کہ آپ جائیں ان سے زکوٰۃ لے آئیں، لیکن وہ چونکہ کافی زوراور قبیلہ تھا، اگرچہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن کسی بھی وجہ سے ولید بن عقبہ جو ہے وہ ڈر گئے اور وہ ان سے زکوٰۃ لیے بغیر ہی واپس آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس بات کو یعنی ایک طرح سے بغاوت تھی نا اسلامی ریاست کے خلاف، کہ آپ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے کوئی قبیلہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جہاد کا یعنی ایک طرح سے ارادہ فرما لیا اور اس کا اعلان بھی کر دیا، اور تیاری بھی شروع ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی، اور وہ تشریف لائے خود جو حضرت جویریہ ام المؤمنین حضرت جویریہ کے والد تھے، جو غزوہ یعنی جو بنی المصطلق کے سردار تھے، وہ آئے اور پتہ چلا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا، بلکہ ولید تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں ہے زکوٰۃ لینے کی غرض سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا جو مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک کہنا چاہیے کہ واقعہ رونما ہونے والا تھا، افسوسناک، وہ رک گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول دیا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس کوئی بھی ایسی خبر لے کر کوئی انسان آئے تو آپ اس کی پہلے تحقیق کر لیا کریں۔ اچھا، یہاں پہ ایک دو باتیں ضروری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک عام اصول دیا ہے، جو اس کا ضروری نہیں کہ اس فسق کا اطلاق ہم ولید بن عقبہ کی ذات پر ہی کریں،
ٹھیک ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی وجہ ہو، کوئی غلط فہمی ہو، جو بھی ہو، ہم صحابی کے اوپر براہ راست فسق کا اس طرح اطلاق نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا ہمیشہ کے لیے کہ خبر لانے والے کو دیکھیں کہ وہ کیسا ہے. اگر تو وہ فاسق ہے، اس کی زندگی ایسی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ غلط بات کہے گا، تو پھر آپ اس خبر کی پہلے پوری تحقیق کریں. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وہ یہ کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی اکثریت جو تھی وہ اس بات کو نہیں مان رہی تھی، بلکہ صرف چند لوگ تھے جنہوں نے جن کا یہ وہ تھا کہ ہاں واقعی ایسا واقعہ ہوا ہے، ہمیں ان کے خلاف جہاد کرنا ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوراً ایک ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن کچھ لوگ تھے صحابہ کرام کے درمیان جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا چاہیے اور ان سے حساب لینا چاہیے کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے کیوں انکار کیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں آپ اللہ کے رسول آپ کے درمیان موجود ہیں، آپ زیادہ اپنی رائے انہیں نہ دیا کریں. جب وہ آپ سے رائے لیں، مشورہ لیں تو آپ دیں، اور انہیں کسی بات پر نہ اکسائیں، کیونکہ وہ خود آپ کے درمیان موجود ہیں اور وہ خود زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہاری بہت سی باتوں میں بات مانتا رہتا تو تم تو نقصان میں پڑ جاتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. اولئک هم الراشدون. اچھا یہ جو حصہ ہے نا ادھر آخری جہاں سے میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، تو یہ دراصل ایک مسنون دعا بھی اسی انداز سے مانگی جاتی ہے. مسنون دعا کا بھی حصہ ہے کہ یہی والے الفاظ کہ اللہ ہمارے دلوں کو کہ ایمان کی محبت پیدا کر دے اور ایمان کو ہمارے لیے دل پسند بنا دے اور کفر کو ہمارے لیے قریب بنا دے. یہ ساری جو ہے وہ ایک دعا کی شکل میں اس کو پڑھنا بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں. فضلا من اللہ ونعما واللہ علیم حکیم. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر دو گروہ، اب یہاں پہ جو طائفہ کہتے ہیں کسی گروہ کو، یعنی مسلمانوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ جائیں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ صرف تماشا نہ دیکھیں. یعنی مثلا وہ دو گروہ کوئی دو خاندان بھی ہو سکتے ہیں، دو قبیلے بھی ہو سکتے ہیں، دو ممالک بھی ہو سکتے ہیں آج کے زمانے میں. اگر وہ آپس میں لڑ جائیں تو پہلا فرض مسلمانوں کا کیا بنتا ہے کہ اصلحوا بینہما، وہ صرف بیٹھ کے تماشا نہ دیکھیں، وہ مزے نہ لیں، بلکہ وہ ان کی آپس میں صلح کرانے کی کوشش کریں. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، لیکن اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے، یعنی اگر ایک گروہ کی زیادتی بالکل واضح ہو جائے کہ ایک گروہ کھل کر زیادتی کر رہا ہے تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو. فقاتلو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے کہ اسلامی ریاست اور مسلم معاشرے ان دونوں کے لیے دوسرا اصول ہے. ٹھیک ہے، اسلامی ریاست کے لیے بھی یہ اصول ہے کہ وہ پھر ریاست کے لیول پہ کیا کرے گی کہ جو لوگ یعنی دو گروہ لڑیں گے اور ان میں سے ایک زیادتی کر رہا ہوگا تو اس کے خلاف جہاد، اس کے خلاف جنگ کرے گی. یعنی اس کو آپ سمجھیں کہ جیسے بغاوت کہہ لیں کہ مسلمانوں ہی کا گروہ، کوئی مسلمانوں ہی کا گروہ اگر کسی مسلم اسٹیٹ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور بغاوت کر دیتا ہے تو اس سے جنگ کرنا واجب ہے. فقاتلو، اس کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر اس بات کو ثابت کرنا ہے، اس میں بہت لمبے فقہی مسائل ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ بغاوت جائز ہے. اس طرح تو خوارج بھی تھے، اور کیسے پتہ چلے گا کہ جو کون سا گروہ حق پر ہے، اور کب کسی حکومت کے خلاف جو ہے وہ کرنا جائز ہے، بغاوت کرنا، اور کب جائز نہیں ہے. تو بہرحال اس میں بہت ساری لمبی بحثیں ہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تو یہ بات ہو کہ جو مسلمانوں کی حکومت ہے وہ زبردستی قائم کی گئی ہے اور مسلمان حکمران جو ہیں وہ کھل کر اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہوں،
مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہوں، اور جو گروہ ان کے خلاف بغاوت کا علم اٹھاتا ہے، بغاوت ان کے خلاف کرتا ہے، تو اس کا یہ پتہ چل رہا ہو کہ اس کی کامیابی کے امکان ہیں، وہ اتنا بڑا گروہ ہے، اس کے پاس ایسی اسٹریٹجی ہے، ایسی پلاننگ ہے، ایسی اس کے پاس وسائل ہیں کہ وہ واقعی کامیاب ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو بغاوت کرنے والا گروہ ہے وہ خود عادل ہو، یعنی وہ خود نیکوکار لوگ ہوں، وہ خود بھی کوئی غنڈے اور بدماش قسم کے لوگ نہ ہوں اور دہشت گرد قسم کے نہ ہوں، بلکہ وہ اللہ کے حکم پر چلنے والے ہوں۔ تب ایسے تب جو ہے وہ آپ کو اس کے پھر آپ کو کیا کرنا ہے، پھر آپ کو اسٹیٹ کا ساتھ نہیں دینا بلکہ اس کا حصہ بننا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہے اور کچھ لوگ اس کے اندر بغاوت کر رہے ہیں، فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں، تو دونوں طرح کی چیزیں ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں، ہمیں دیکھنا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ موقع آیا ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی اسٹیٹ کے لیول پر ایسی بغاوت نہیں ہوئی تھی، لیکن خلفائے راشدین کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کے دور سے ہی فتنے شروع ہو گئے تھے، اور حضرت علی کے دور میں حضرت علی نے تو اپنی پوری زندگی تقریباً ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے گزاری نا، یعنی مسلمانوں ہی کے خلاف جنگیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ بعض دفعہ انسان سوچتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا، خلافت راشدہ میں ہی ایسا ہو گیا، لیکن پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر خلافت راشدہ میں ایسا نہ ہوتا تو ہمارے لیے کوئی اگزامپل نہ ہوتی ایسے حالات کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت راشدہ کے اندر تمام اتار چڑھاؤ دکھا دیے سیاسی، ٹھیک ہے، تاکہ وہیں سے پوری جو مسلمانوں کی جو فقہ نکلی ہے سیاست کی، کہ کب خروج جائز ہے، کب بغاوت جائز ہے، کیا اس کی حدود ہوں گی، کیا اس کے آداب، اس مسلمانوں کے خلاف اگر جنگ کی جائے گی تو اس کے آداب کافروں کے خلاف جنگ سے مختلف ہوں گے۔ یہ ساری فقہ جو بنی ہے اس کی تو بیس ہی حضرت علی کی وہ ساری جنگیں ہیں جو انہوں نے باغیوں کے خلاف لڑی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم یہاں پر دیا ہے یہ ایک بہت اہم ہے، اور پھر خلافت راشدہ کے دور میں ہی اس کے ہمیں عملی نمونے بھی مل گئے، اس کے مطابق پوری مسلمانوں کی فقہ مرتب ہوئی بھی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی برحق بغاوت کرتا ہے، یعنی ایک ظالم حکمران کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے تو، اور جہاد، اسے بغاوت نہیں کہیں گے، اسے پھر آپ جہاد کہیں گے، تو بعض فقہا کے نزدیک یعنی دونوں طرح کی باتیں ہیں، یعنی اگر تو صحیح عادل حکمران ہے جیسے حضرت علی کی مثال، ان کے خلاف بغاوت ہوتی ہے تو بعض فقہا ان باغیوں کے خلاف جنگ کو جہاد سے افضل قرار دیتے ہیں، حضرت علی کی مثال کو سامنے رکھ کر کہ حضرت علی نے جو پوری زندگی مسلمانوں ہی سے جنگیں کی تو وہ ان کا کافروں کے خلاف جنگ سے زیادہ اہم تھا، اس سے زیادہ بڑے درجے کی چیز تھی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف یہ مثال بھی ہے کہ اگر ظالم مسلمان حکومت ہے، اس کے خلاف کچھ مسلمان جو ہے وہ اٹھتے ہیں اور اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اس کے ساتھ امام ابو حنیفہ کی سب سے بڑی مثال موجود ہے کہ انہوں نے کھل کر، یعنی اس کے ساتھ ایسی تحریکوں میں، یعنی جب منصور خلیفہ تھا اموی دور میں تو امام ابو حنیفہ نے خود حصہ لیا تھا اس کے خلاف جہاد میں۔ تو یہ دونوں طرح کی مثالیں بہرحال اسلام کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ فَأَتْ، اچھا ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ جو باغیوں کے خلاف جنگ ہے نا، یعنی اپنے ہی مسلمان جب بغاوت کر رہے ہیں تو آپ نے اگر مسلمان کے خلاف ہی لڑنا پڑ رہا ہے آپ کو، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ان کو سزا دینا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی حکم کی طرف پلٹ آئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، بہرحال ان سے جو جنگ ہوگی اس کے آداب اور اس کی حدود مختلف ہیں کافروں کے ساتھ جنگ کی، آپ ان کو سزا کے طور پہ جنگ نہیں کر رہے ان سے، بلکہ آپ ان کو واپس اللہ کے حکم کی طرف لانے کے لیے ان سے جنگ کر رہے ہیں۔ فَإِنْ فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو، ٹھیک ہے، اگر وہ ان نے بغاوت اپنی چھوڑ دی ہے تو پھر ان کے ساتھ صلح کر لو، ان سے پہلے والے بدلے نہ لو۔ اس کی پوری فقہ میں احکام موجود ہیں کہ آپ ان سے کفار کی طرح ان سے غنائم نہیں لیں گے بلکہ ان کو واپس کر دیں گے، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اب یہ جو آیت ہے یہ آپ سوچیں کہ وہ تو اسٹیٹ کے لیول پر زیادہ تر بات تھی، اور یہ جو بات ہے یہ خالصتاً مسلم معاشرے، یعنی اسلامی معاشرہ، یعنی مسلمانوں جو انڈیویجولز ہیں مسلمان، ان کے آپس کے تعلقات کے لیے یہ ایک بنیادی اساسی اصول ہے، اساسی یعنی بیسک اصول ہے، فنڈامنٹل، اور وہ کیا ہے کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی تشریح بہت ساری احادیث میں ملتی ہے ہمیں کہ کیا اخوت کا رشتہ جو ہے اس سے کیا مراد ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال جو ہے آپس میں وہ کیسی ہے، ایک دیوار کی طرح جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سپورٹ کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے،
اس کو دھکے نہیں دیتی. ٹھیک ہے, بے شمار احادیث جن سے اس کی تشریح ہوتی ہے, لیکن اصل بات کیا ہے سمجھنے کی کہ مسلمان جو ہے وہ بھائی بھائی ہیں, ان کا آپس کا تعلق نفرت کا, عصبیت کا, اختلاف کا نہیں ہے, بلکہ بھائیوں جیسا تعلق ہے. انما یا ایھا الذین آمنوا, اب آگے یعنی بیسک اللہ تعالیٰ نے رول بتا دیا کہ آپ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ جو چیزیں خرابیاں پیدا کرتی ہیں ان سے منع کیا جا رہا ہے, کہ اس اخوت کے اور بھائی چارے کے رشتے کو جو چیزیں کمزور کرتی ہیں اب ایک ایک کر کے وہ بتائی جا رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں, نہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. تو اس کا مطلب پہلی چیز کیا کہ لا یسخر قوم, ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. یہ جو ہے اسلامی معاشرے, مسلم معاشرے کی مضبوطی کے لیے پہلا اصول ہے. یعنی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ مطلب مختلف ذاتیں اور قبائل ہیں, تو ایک ذات کے لوگ دوسری ذات کے لوگوں کے بارے میں لطیفے بنے ہوئے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, یا ایک فرد دوسرے فرد کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اخوت کے رشتے کو آپ نے سمجھا ہی نہیں, جو اللہ نے آپ کے درمیان ایمان کا اتنا خوبصورت رشتہ رکھا تھا. اگر آپ کے اس کے اوپر تھوڑا سا گہرائی سے غور کرتے کہ ہم دونوں اللہ کو ماننے والے ہیں, ہم دونوں ایک نبی کو ماننے والے ہیں, ہم دونوں ایک کتاب کو ماننے والے ہیں اللہ کی, تو ہم کیسے کسی کا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ اصل بات یہ کہ اس اخوت کے رشتے کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اب یہ جو بات ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. تو یہ اس کا دوسرا اور تیسرا اصول ہے کہ تان نہ کرو, یعنی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ان کو برا بھلا نہ کہو. اور دوسری بات یہ ہے یعنی کسی کی آپ یہ کہیں کہ سیلف رسپیکٹ ضروری ہے. تلمزوا انفسکم, آپس میں دوسرے کو تان نہ کرو, یعنی کسی کو بھی کسی بھی اعتبار سے ایسی اس کے اوپر برائی اس کے ساتھ وابستہ کرنا کہ جسے آپ انسلٹ میں آپ لا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کی جو عزت نفس ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. دوسری جو تیسرا اصول ہے وہ یہ کہ ولا تنابزوا بالالقاب, برے ناموں سے نہ یاد کرو. جیسے ہم کسی کے نام, تو بہت ہمارے یہاں سوسائٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز, اور خاص طور پہ میں دیکھتی ہوں کہ آج کل جو ایک طرف تو ہمارا کہہ لیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی, دوسری طرف ہمارا جو سیاسی شعور بھی ہماری قوم میں پہلے سے زیادہ آ گیا ہے, ایک اچھی بات ہے. لیکن اس سیاسی شعور کا مطلب یہ جو آ گیا ہے کہ ہم لوگ مستقل لگے ہوئے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کو برا بھلا, ایک دوسرے کی پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں ان کو برا بھلا کہنے میں, تو وہ سب مسلمان ہیں. ہم نے سمجھا ہی نہیں اخوت کے رشتے کو. ٹھیک ہے آپ سیاسی اختلاف کریں, آپ اصولی اختلاف کریں, لیکن آپ کسی کی ذاتیات پر نہ جائیں, یہ بہت بڑا گناہ ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اب یہ اجتنبوا کثیرا من الظن, یہ مسلم معاشرے کی مضبوطی کا چوتھا اصول آ گیا. اچھا یہ جو ہے نا کہ بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو, یہ جو کسی کے بارے میں جو بد گمانی ہے, یعنی بہت گمان سے مراد یہ کہ کچھ گمان تو ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ گمان نہ کرو, یعنی برا گمان نہ کرو, اس سے مراد یہ ہے. اور اس برے گمان کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ اکذب الحدیث ہے, یعنی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. یعنی آپ نے خود سے سوچ لیا اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی چیز, تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اکذب الحدیث, سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے, تو اس سے بچو. اور یہ ہمارے یہاں اتنا زیادہ, یعنی ہم سمجھے کہ گھروں کے اندر جو خاص طور پر جو لڑائی جھگڑے یا دلوں میں جو نفرتیں آتی ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود سے گمان کر لیتے ہیں کہ اس بندے نے ایسا اس لیے کیا ہوگا یا وہ ایسا کرے گا. ان بعد الظن اثم, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا, اب یہ پانچواں اصول ہے کہ تجسس نہ کرو. اب یہ تجسس جو ہے وہ انسان ایک دوسرے کے لیے بھی کرنا غلط ہے. اور یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ سناتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے, مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو, کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے در پہ ہوگا اللہ اس کے عیوب کے در پہ ہو جائے گا, اور اللہ جس کے در پہ ہو جائے اس کے گھر میں اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر رسوا ہو جائیں. تو یہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ہم تجسس, اچھا کہیں بیٹھے ہیں تو اچھا سناؤ فلاں
کیا ہو رہا ہے، فلاں کا آج کل کیسا معاملہ جا رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اچھا اس نے وہ فلاں کی فلاں جگہ بات چل رہی تھی، وہ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، اس کا فلاں جگہ ایڈمیشن ہونا تھا، مطلب ہم بلا وجہ دوسروں، اچھا اس کی کہیں نئی جاب لگی تھی تو کیا حالات ہیں گھر کے، مطلب تجسسو مختلف، اچھا میاں بیوی کے آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، شاید کچھ سنا ہے اس کے بارے میں، یہ باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ دوسروں کے ٹو میں رہیں گے مسلمان کی، تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں اس کو رسوا کر دیں گے۔ اس کے بعد جو چھٹا اصول ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی، کوئی تم میں سے کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ بات جو کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں کہی جائے، اور وہ بات ایسی ہو جو واقعی اس کے اندر موجود ہے، ایسا نہیں کہ وہ اس میں نہیں ہے، وہ برائی اس شخص میں ہے، لیکن آپ نے اس کا تذکرہ کسی تیسرے بندے کے سامنے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اگر تو وہ اس میں نہیں ہے تو وہ تو بہتان ہو جاتا ہے، جیسے حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ فرما رہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا، دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ اچھا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت، ظاہر ہے کہ اس سے ایک تو اس کی قباحت کہ کتنا بڑا گناہ ہے غیبت کرنا، اور جیسے ہی ہم دو لوگ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم تیسرا جو غیر موجود ہوتا ہے اس کی ضرور کسی نہ کسی طرح سے بات لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی دوسرا بھی کرے تو ہم اس کو خاموش کرا دیں، مطلب ہم صاف کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ اور یہ جو بات کہی گئی کہ مردہ بھائی کا گوشت، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیبت اس لیے بری نہیں ہے کہ اس سے دوسرے کو رنج ہو رہا ہے، یعنی اس بندے کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کے بارے میں کوئی برائی کی گئی ہے، اس کی تو کوئی دل آزاری نہیں ہو رہی، تو غیبت اس لیے منع نہیں کیا کہ اس سے اس شخص کی دل آزاری ہوتی ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے تو پتہ ہی نہیں چلتا، بلکہ یہ بذات خود ہی غلط ہے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کسی جگہ اس کی بغیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، ایسی بات کہنا۔ اچھا برائی کی پھر تشریح کیا ہے، ایک صحابی نے پوچھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ایسی بات کہنا اس کے بارے میں کہ اگر تم اس کے سامنے کہو گے تو اس کو بری لگے گی، بہت کلیئر ہے یہ بات، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے درمیان سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ہم نے کہا تھا نا اساسی جو رول تھا مسلمانوں کا، اہل ایمان کا آپس میں، وہ کیا تھا، انما المؤمنون اخوۃ، بیسک فنڈامنٹل رول تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا اساسی اصول بتا رہے ہیں کہ سب تو برابر ہیں، لیکن جب تمہیں کبھی ایک کو دوسرے پر فضیلت دینی پڑے، مثلا تم نے کسی جگہ پہ کسی بندے کو کوئی عہدہ دینا ہے، کوئی منصب دینا ہے، کسی کو گھر کا بڑا بنانا ہے نا، کسی بھی جگہ کسی کو منتخب کرنا ہے، تو اس کا یعنی کسی ایک کو دوسرے پر جب فضیلت دینے کا وقت آئے تو اس وقت تمہارے جو ہے وہ کیا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب اخوت کے رشتے میں ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت کون ہے، یعنی عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے، اتقاکم، جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو یہ سارے وہ اصول ہیں جو کہ ہمارے ہاں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح ایسے اصول بتا دیے سوسائٹی کے لیے کہ جس سے یعنی اس سے پہلے جو آیت ہے کہ قبائل اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں، خاندان اور قبیلے، وہ صرف تعارف کے لیے بنائے ہیں، وہ آپس میں تعصب کے لیے ایک کو دوسرے کے اوپر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے نہیں بنائے، بلکہ صرف تعارف کے لیے بنائے، اس لیے بنائے کہ آپس میں آپ صلہ رحمی کا خیال رکھ سکیں۔ اچھا یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ہمیں ایسی نظر آ رہی ہیں کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سورت مدینہ کے آخری دور میں ہی نازل ہوئی ہے، کیونکہ یہ اس میں جو اصول بتائے جا رہے ہیں وہ تھوڑے سے کہنا چاہیے کہ ایڈوانس لیول کے ہیں، ہے نا، یعنی سوسائٹی کو زیادہ جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے، پالش کیا جا رہا ہے، اور بہت اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو بیسک جو رولز تھے سوسائٹی کے، بنیادی جو ایک وہ تھا کہ برائی اور بھلائی کا تصور، اور سوسائٹی کے اندر جو ہوتا ہے کہ اس کی مضبوطی کے جو بنیادی اصول ہوتے ہیں کہ اس میں مردوں اور عورتوں کی جو پوزیشن ہے بالکل کلیئر ہو جائے، تاکہ اس حوالے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ نہ ہوں، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سارے احکام اس سے پہلے سورۃ النور، سورۃ الاحزاب اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں،
اور وہ والے جو بیسک رولز ہیں وہ آ چکے ہیں. جو جب ترتیب ذہن میں ہوتی ہے نا کہ سوسائٹی کو جب آپ نے معاشرے کو مضبوط کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں حیا کا تصور، مردوں اور عورتوں کی الگ الگ حیثیت یہ آپ نے متعین کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے گھروں کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. جیسے ہم نے سورہ نور میں پڑھا تھا کہ کون لوگ گھروں میں آ سکتے ہیں، اظہار زینت کن کے سامنے ہو سکتا ہے، کون لوگ بلا تکلف آ سکتے ہیں، کون لوگ اجازت لے کر آئیں گے. تو بیسک یہ ہے معاشرے کی جو اٹھان ہے نا، اس میں بنیادی چیزیں یہ ہیں. اور اس سورہ کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھر تھوڑی سی ایڈوانس لیول پر ہے، کہ پھر آپ نے سوسائٹی کو زیادہ خوبصورت بنانا ہے اور تعلقات کو زیادہ اچھا بنانا ہے، تو پھر آپ کو اس کے بعد ان سارے اصولوں کو پیش نظر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو تب جا کے اسلامی معاشرہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ایک مکمل، ایک کہنا چاہیے کہ بہت ہی خوبصورت جو اس کی شکل ہے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً وہی والی باتیں ہیں، اس میں جو بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں اس صورت کے اندر، وہ ان کی حیثیت بالکل ایک جامع اصولوں کی ہے. اور یہ وہ والے اصول ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ان میں سے اکثر چیزیں بیان فرمائی تھی. آپ کو یاد ہوگا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور خطبہ حجۃ الوداع ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ پہلا جامع ترین ایک وہ ہے خطبہ ہے، یا ایک آپ کہنا چاہیے کہ ڈاکیومنٹ ہے. تو اس کے اندر جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی یہ فرما دیا تھا کہ یہ ساری جو کالے اور گورے کی تفریق جو ہے وہ آج میرے پیروں کے تلے جو ہے ہر طرح کی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیا کہ اس کو میں مٹا رہا ہوں. اور کسی کالے کے سفید کو کسی سیاہ پر، کسی سیاہ کو کسی سفید پر جو ہے وہ فضیلت حاصل نہیں ہے. یہ ساری وہی والی باتیں ہیں. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو یہ سورہ بھی تقریباً اسی زمانے کی صورت ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دور میں اسلامی سوسائٹی کو وہ جامع اصول دے دیے اور وہ اس کی ایک طرح سے جو تکمیل فرما دی. ٹھیک ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں تک وہ سارے بیسک رولز آگے سوسائٹی کے لیے جو آنے تھے. آگے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ مکمل طور پر اسلام کے دائرے میں ایسے داخل تو ہو گئے تھے، اطاعت تو قبول کر لی تھی لیکن مجبوراً قبول کی تھی، اور اسلام کے غلبے کی وجہ سے اور اپنی جان بچانے کے لیے اور غنائم میں یعنی مال غنیمت میں اور جو منافع زکوٰۃ وغیرہ آ رہی تھی، جو خوشحالی آ رہی تھی اسلامی ریاست کے اندر، اس کے حاصل کرنے کے لیے وہ اسلام کے دائرے میں آ گئے تھے لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو ان لوگوں کا آخر صورت کے اندر کیا آ رہا ہے کہ حقیقی ایمان اور ظاہری ایمان کا فرق اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، قالت الاعراب آمنا، یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے. اسلمنا، ہم صرف سرنڈر ہم نے کر دیا لیکن ہم دل سے ایمان نہیں لائے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. بار بار وہی موضوع آ رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنا ہے، اس پورے فریم ورک کے اندر آنا ہے، اس پورے نظام کے اندر آنا ہے، اس پورے نظام کی اطاعت قبول کرنی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شریعت کی شکل میں لے کر آئے ہیں. تب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے بلکہ آپ کو اس کا پورا اجر ملے گا. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حقیقی اہل ایمان کون ہے. حقیقی اہل ایمان وہ ہیں جو کہ آمنوا باللہ، پہلے اللہ نے کہا حقیقی مومن وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. مومن تو وہ ہیں لیکن حقیقی مومن وہ ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر شعوری طور پر ایمان لاتے ہیں. ثم لم يرتابوا، پھر اس میں کوئی شک نہیں کیا انہوں نے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں. اب آپ اس ترتیب کو دیکھیں، وجاہدوا ایمان کے بعد ثم لم يرتابوا شک نہیں کیا، وجاہدوا کوئی بیچ میں گیپ نہیں ہے، ایمان لائے شک و شبہ سے بالاتر ہو گئے اور ساتھ ہی جہاد شروع کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی ایمان جو ہے وہ جہاد کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے. ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد لازم و ملزوم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں. اب وہ جہاد کی جو بھی شکل ہوگی لیکن جہاد کا آپ کو پتہ ہے کہ اصل بات کیا ہے کہ اللہ کے دین کا غلبہ، چاہے وہ چھوٹی جگہ پر ہو، بڑی جگہ پر ہو، چھوٹے دائرے میں ہو، بڑے دائرے میں ہو، لیکن بہرحال مسلمان ایک مومن کی زندگی میں جب تک جہاد نہیں آتا اللہ کی خاطر جان اور مال کے ذریعے سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مدعیان ایمان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو. یعنی وہ احسان جتاتے تھے نا
واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو. یعنی وہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہم تو اسلام قبول کر لیا، ہم نے تو آپ سے جنگ بھی نہیں کی، اور فلاں قبائل تو ابھی تک آپ سے جنگ کے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک اسلام کے دائرے میں نہیں آئے. تو گویا وہ احسان جتاتے تھے کہ ہمیں مزید مال اور مزید فوائد ہمیں مل جائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے اسلام کا احسان جو ہے وہ ان سے کہہ دو کہ مجھ پر نہ رکھیں. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم باقی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو. تو آج بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہم یعنی کبھی ہمارے دل میں یہ بات نہ آئے کہ ہم اگر اسلام قبول کر لیا تو ہم نے اپنے والدین پر احسان کیا ہے، یا ہم نے کسی اور کے اوپر احسان کیا ہے، یا ہم نے اللہ کی بات مان کے جو ہے وہ اپنے بڑوں پہ احسان کر دیا ہے، یا اللہ کی بات مان کے ہم نے جو ہے وہ اللہ پر احسان کر دیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا یہ احسان مانے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مدنی صورتوں کے جو بہت اصل میں مدنی صورتیں جب آتی ہیں تو ان کے اندر اتنے وسیع مضامین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب مضامین کو ہمارے دل و ذہن میں بالکل بٹھا دیں. اور اللہ تعالیٰ آج بھی اس امت کو اسی طرح سے جہاد کے رستے پہ چلنے والا اور اخوت کا مظاہرہ کرنے والا اور باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے. اور ان صورتوں کا کہ مصداق اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کہنا چاہیے کہ ایک مضبوط جماعت اور ایک مضبوط امت بننے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.